السلام علیکم لسنرز، آئیے جرم و سزا پر مبنی ایم راحت کی ایک نئی پراسرار کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے کشمکش۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن سارا جہاں ہمارا۔ اس میں شک بھی کیا ہے، سارا جہاں ہمارا ہے، اس جہاں کا ہر گوشہ ہمارا ہے۔ کسی مخصوص گوشے کا پھر تعین کیوں کیا جائے؟ اپنے گھر کے کسی گوشے میں پڑ رہو، ضروری ہے کہ اس میں سائبان ہو، ضروری ہے کہ اس میں زندگی گزارنے کے لوازمات ہوں، آسائشیں ہوں۔ اپنے گھر میں ان فضولیات کی کیا ضرورت ہے؟ ان فضولیات نے کبھی میری طرف رخ کر کے میرا ایمان خراب نہیں کیا تھا، لیکن والدین اس سے منحرف تھے۔ انہیں اس سارے جہاں میں ایک گھر درکار تھا، اس گھر میں آسائشیں درکار تھیں، غلط چیزوں کے متمنی تھے، پھر وہ کیسے ملتی؟ مایوس ہوئے اور مر گئے، اور اس سارے جہاں میں مجھے تنہا چھوڑ گئے۔ مگر سارا جہاں ہمارا ہے تو اس میں بسنے والے بھی ہمارے ہی ہوئے۔ کوئی ایک دوسرے کو نہیں پہچانتا، اور نہ پہچاننے سے کیا فرق پڑتا ہے، سب اپنے ہی بندے ہیں۔ مگر ان اپنوں کے درمیان زندگی بڑی بے کیف گزر رہی تھی۔ کوئی اپنائیت کا مظاہرہ نہیں کرتا تھا، نہ محبت، نہ صاحبان، نہ روٹی، نہ کپڑا۔ میں اس سارے جہان میں سارے جہان والوں کی مانندی زندگی گزارنا چاہتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں یہ سب سوتیلے بن گئے تھے۔ کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا کہ میں بھی اس جہان کا باشندہ ہوں۔ معذرت نہیں تھی تو روٹی کہاں سے آتی؟ سب سے بات کی، سب نے ٹھکرا دیا۔ تب میں نے سوچا کہ اپنا جہاں اتنا مختصر بھی نہیں، یہاں بات نہیں بنتی تو کہیں اور چلو، اور میں چل پڑا۔ کسی نے ایک ترکیب بتا دی تھی، بعض غیر ملکی جہاز ناجائز نوکریاں دے دیتے ہیں، خلاصی بنا کر لے جاتے ہیں، روٹی بھی دیتے ہیں اور پیسے بھی، مگر ایسے کسی جہاز پر چڑھنے کے لیے بھی رقم درکار ہوتی ہے جس کا اپنے پاس کوئی تصور نہیں تھا۔ کسی اور نے ایک اور ترکیب بھی بتا دی، یعنی قوت بازو سے کام لو، اور میں نے ایک کے بجائے دونوں بازوؤں کی قوت سے کام لیا، اور ایک رات خاموشی سے سمندر میں اتر گیا، اور اس جگہ پہنچ گیا جہاں ایک یونانی جہاز لنگر انداز تھا۔ کسی نہ کسی طرح کی سپاٹ بلندیاں طے کر کے میں جہاز میں داخل ہو گیا، اور پھر 3 دن تک بھوکا پیاسا اس میں چھپا رہا۔ تیسرے دن جہاز نے لنگر اٹھا دیے اور میرے سفر کا آغاز ہو گیا۔ جب اس سفر کے 14 گھنٹے گزر گئے تو میں نے اپنی پناہ گاہ چھوڑ دی۔ بھوک پیاس نے نڈھال کر رکھا تھا۔ آدھی رات کے وقت کسی کی موجودگی کے امکانات بھی نہیں تھے۔ ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں بچا کچا کھانا پھینک دیا جاتا ہے۔ بڑے سے ڈھکن کے نیچے بہت کچھ تھا۔ میں نے بسم اللہ کہہ کر اس دسترخوان پر ڈیرا جما لیا۔ پہلا لقمہ بھی حلق میں داخل نہیں ہوا تھا کہ دیکھ لیا گیا اور پکڑ کر کپتان کے پاس پہنچا دیا گیا۔ لیکن یہ اس جہاں میں پہلا اپنا بندہ تھا۔ میں نے ایک لفظ جھوٹ نہیں بولا اور اپنی پوری کہانی سنا دی۔ وہ ہنس پڑا۔ ہنسا تو پھنسا، روٹی بھی ملی اور عارضی نوکری بھی۔ جہاز کے فرش کی صفائی کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ سفر جاری رہا، دیس دیس کی سیر ہوتی رہی، اور پھر جب جہاز اور سمندر سے دل بھر گیا تو اپنے جہاں کی ایک آبادی میں چھپا، اور جب جہاز نے لنگر اٹھا دیے تو اسی ملک کا ایک شہری بن گیا۔ ابتدا میں مشکلات پیش آئیں، لیکن بعد میں سب ٹھیک ہو گیا۔ ایک ہوٹل میں فراش کی نوکری مل گئی اور رہنے کا ٹھکانہ بھی۔ کام کچھ بھی ہو، عزت سے روٹی ملے تو سب ٹھیک ہے، اس سے زیادہ طلب کس نے کی تھی؟ وقت گزرتا رہا، ذمہ داریاں پوری کر لی جائیں، اور اس کے بعد چھٹی، جو دل چاہے کرو۔ اس وقت بھی چھٹی کے لمحات سمندر کے کنارے گزار رہا تھا۔ آسمان پر سورج چمک رہا تھا کہ میری ملاقات واڈکر سے ہو گئی۔ نہانے کے لباس میں ملبوس وہ میرے قریب آ گیا تھا۔ ہیلو، کیوں بھائی، میں یہاں بیٹھا برا لگ رہا ہوں کیا؟ میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، آؤ بار میں چلیں۔ چلو، میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ ہم دونوں بار میں جا بیٹھے۔ واڈکر نے شراب پیتے ہوئے اپنے بارے میں تفصیلات بتا دیں۔ اپنے ہی جیسا آدمی تھا اور سارے جہاں کو اپنا وطن سمجھتا تھا۔ اخلاق، مروت، معاشرت
اور ایسی ہی دوسری چیزوں کو مذاق خیز قرار دیتا تھا۔ یوں اپنا مزاج اس سے مل گیا اور پھر ووڈکر نے میری ملاقات نیلس سے کرائی۔ معصوم چہرے والی سپاٹ سی لڑکی جس کی عمر 20 سے 22 سال کے درمیان رہی ہوگی، رنگ گلابی، بال سیاہی مائل پھورے، آنکھیں نیلی اور ہونٹ پتلے پتلے تھے۔ ووڈکر نے بتایا، نیلس کو نوادرات اور آثار قدیمہ سے بہت دلچسپی ہے اور اسی وجہ سے ہم دونوں گہرے دوست ہیں۔ ووڈکر خود آثار قدیمہ کا ملازم تھا۔ نیلس تھوڑی دیر کے بعد چلی گئی تو میں نے اشاروں میں ووڈکر سے اس کے بارے میں پوچھا۔ ہاں، اچھی لڑکی ہے، بس دوستی کی حد تک رہتی ہے، اسے آگے نہیں بڑھتی، ووڈکر نے جواب دیا۔ پھر اس سے دوستی کیا جواز رکھتی ہے؟ دوستی کسی سے بھی ہو، کوئی جواز نہیں رکھتی، وہ صرف دوستی ہے، ووڈکر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نیلس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکا تھا۔ وہ پہلی بار ووڈکر کے ساتھ ملی، دوسری بار ایک سڑک پر چہل قدمی کرتی ہوئی مل گئی، اور اس نے بڑی بے تکلفی سے میرے ساتھ ایک سڑک چھاپ ریسٹوران میں چائے پی۔ تیسری ملاقات ووڈکر کے ساتھ ہوئی تھی جب وہ دونوں رقص کرتے ہوئے جوڑوں کے درمیان اپنی میزوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ووڈکر کو ایک ہم رقص مل گئی تو وہ اس کے ساتھ چوبی فرش پر چلا گیا۔ میں نے نیل سے رقص کے بارے میں پوچھا۔ نہیں، مجھے ان تمام چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ دنیا میں تمہیں کسی چیز سے دلچسپی ہے مس نیلس؟ ہاں، کیوں نہیں، دلچسپی کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے اس دنیا میں۔ اس دن میری اس سے خاصی تفصیلی گفتگو ہوئی تھی۔ پھر ایک دن میں اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا کہ دروازے کی بیل بجی۔ جا کر دروازہ کھولا تو نیلس میرے سامنے تھی۔ تم؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ کیوں؟ اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ کیا میرا یہاں آنا کوئی ایسا فعل ہے جس پر حیرت ہو؟ نہیں، آؤ اندر آؤ۔ میرا خیال ہے کہ میرے اندر آنے کے بجائے اگر میرے ساتھ باہر آ جاؤ تو زیادہ بہتر رہے گا، نیلس نے بے تکلفی سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں لباس تبدیل کر لوں، میں نے جواب دیا اور پھر اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ نیلس مجھے ساتھ لیے ہوئے ایک چھوٹی سی عمارت کے ایک فلیٹ میں داخل ہو گئی۔ یہ میری رہائش گاہ ہے۔ تنہا رہتی ہو؟ ہاں، میں کھانا تیار کر لوں، اس کے بعد باتیں ہوں گی، اس نے کہا اور میں نے شانے ہلا دیے۔ یہ عجیب دعوت تھی۔ اتفاق سے آج میری چھٹی تھی، ورنہ اس وقت میں اپنی ڈیوٹی پر ہوتا۔ شاید نیلس کو اس کے بارے میں معلومات حاصل تھیں۔ اس نے بڑی نفاست سے کھانا لگایا اور پھر میرے ساتھ کھانے کی میز پر آ گئی۔ میں نے میز پر تلی ہوئی مچھلیوں کے قتلے، روسٹ گوشت کے پارچے، ابلے ہوئے انڈے، آلو کی چپس، پڈنگ اور تر و تازہ سلاد پر نظریں ڈالتے ہوئے اس سے کہا کہ اس نے میرے لیے اتنا تکلف کیوں کیا؟ تو وہ بولی، پہلی بار جو آئے ہو اس لیے، اب دوبارہ یہاں آؤ گے تو اس طرح خاطر مدارات نہیں کروں گی۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن یہ اچانک دعوت میرے لیے ابھی تک حیران کن ہے، کیا اس کی کوئی وجہ ہے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ کیا؟ میرے پاس کچھ چیزیں ہیں جو میں فروخت کرنا چاہتی ہوں، نیلسن نے اپنے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا۔ یہ چیزیں مجھے ورثے میں ملی ہیں، میں اس ورثے کو کبھی اپنے آپ سے جدا نہ کرتی، لیکن مجھے اس وقت پیسوں کی شدید ضرورت ہے اور میں اس کی فروخت کے لیے تمہارا سہارا لینا چاہتی ہوں۔ اس کی وجہ؟ بس بعض شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جن سے طویل ملاقات نہ ہو تب بھی ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ کمال ہے، میں نے خود اپنے آپ پر بھروسہ نہیں کیا، تم پہلی لڑکی ہو جس نے مجھے بھروسے کے لفظ سے روشناس کرایا ہے۔ یہ کام تمہیں روم یا پیرس جا کر کرنا ہوگا، وہ بولی اور میں اچھل پڑا۔ ارے، کمال کر رہی ہو، میں اپنی یہ نوکری چھوڑ کر بھلا روم یا پیرس کیسے جا سکتا ہوں؟ تمہیں جانا ہوگا کیونکہ میرے پاس جو چیزیں ہیں ان کی صحیح قیمت یہاں نہیں مل سکے گی۔ مگر میرا کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ میں نے سوال کیا۔ تم مطمئن رہو، اطمینان رکھو، چاہو تو اپنی ملازمت سے چھٹی لے سکتے ہو۔ کیا چیزیں ہیں جنہیں تم فروخت کرنا چاہتی ہو؟ یہ تم خود دیکھ کر اندازہ لگا لینا، میں تمہیں اس کے سلسلے میں باقاعدہ کمیشن دوں گی۔ پیشکش دلچسپ ہے، اس بہانے پیرس اور روم کی سیر بھی ہو جائے گی،
اور میں تمہاری احسان مند بھی ہو جاؤں گی۔ سفر خرچ میرے ذمے۔ نیلس کے چہرے پر سرخی نظر آنے لگی تھی، جس سے احساس ہوا کہ وہ خوش ہے۔ ہم فلیٹ کے دوسرے کمرے میں آ گئے۔ نیلس نے میرے سامنے شراب کی بوتل، برف اور گلاس لا کر رکھ دیا اور اس کے بعد اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک چمڑے کا سوٹ کیس اٹھا کر لے آئی۔ اسے چابی سے کھولا اور اس کے اندر سے لکڑی کی ایک صندوقچی نکال لی۔ میں دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے صندوقچی کا نمبروں والا تالا کھولا اور صندوقچی میری طرف بڑھا دی۔ میں نے غور سے اسے دیکھا تو صندوقچی میں ایک تقریباً 7 انچ لمبا مجسمہ جگمگا رہا تھا، جس کی گردن میں چھوٹے چھوٹے جگمگاتے ہوئے ہیروں کے 2 ہاتھ نظر آ رہے تھے۔ دیکھنے ہی میں یہ ہیرے کافی قیمتی معلوم ہوتے تھے۔ نیلس نے کہا، یہ انمول چیزیں میرے باپ کی یادگار ہیں اور مالی اعتبار سے ان کی قیمت بہت زیادہ ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے لیے صحیح گاہک کا انتخاب کیا جائے اور اسے ان چیزوں کی اہمیت بتا دی جائے۔ میں نے یہ کام پہلے کبھی نہیں کیا ہے مس نیلس، کہیں گھاٹے کا سودا نہ کر بیٹھوں۔ ہم ان کی قیمت کا تعین کر لیتے ہیں، اسی کی روشنی میں تم کام کرنا۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا کہ تمہارے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچاؤں، لیکن مجھے حیرت ہے کہ تم نے ایک اجنبی پر اتنا بھروسہ کیوں کر لیا؟ اس میں حیرت کی بات نہیں ہے، تم اسے میرا ایک تجربہ سمجھ لو۔ دراصل میں ان چیزوں کو فروخت کرنے کے بعد اپنا کاروبار کرنا چاہتی ہوں۔ تم اگر چاہو تو اس کاروبار میں بھی میرے ساتھ شرکت کر سکو گے۔ ٹھیک ہے، یہ سب بات کی بات ہے، لیکن مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میرے اور تمہارے درمیان ایک طویل رشتہ قائم ہو رہا ہے۔ نیلس مسکرا کر خاموش ہو گئی۔ پھر اس نے کہا، میں تمہیں 1000 پاؤنڈ دے رہی ہوں، وہاں تمہیں اعلیٰ حیثیت کا مالک بن کر رہنا ہوگا، کیونکہ لوگ تمہاری حیثیت ہی سے متاثر ہو سکیں گے۔ ٹھیک ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تو پھر کب روانہ ہو رہے ہو؟ جب تم چاہو۔ بہتر یہ ہے کہ کل ہی تم اپنی ڈیوٹی سے چھٹی لے لو اور 1 دن کے اندر یہاں سے نکل جاؤ۔ پاسپورٹ وغیرہ کا بندوبست کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی، میں تمہاری مدد کروں گی۔ میں نے نیلس کی یہ پیشکش پوری طرح قبول کر لی اور پھر تمام تیاریوں کے بعد میں وہاں سے روانہ ہو گیا۔ میں نے روم کو اپنی پہلی منزل کے طور پر منتخب کیا۔ وہاں امریکی، برطانوی، یورپی اور ایشیائی سیاحوں کی ریل پیل تھی۔ ایک پر رونق شاہراہ کے باوقار ہوٹل میں نے قیام کیا، جہاں ٹھہرنے والوں کی اکثریت امریکیوں کی تھی۔ تیسرے ہی دن مجھے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو گئی۔ ایک بوڑھے امریکی نے مجسمے کا سودا کر لیا اور کافی بڑی رقم میں یہ سودا ہوا۔ چنانچہ میں نے یہ مجسمہ اس کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اس مجسمے کی قیمت ڈالروں میں وصول ہوئی تھی، جنہیں میں نے پاؤنڈز میں تبدیل کرایا اور اس کے بعد پیرس روانہ ہو گیا۔ اب میرے پاس بہت بڑی رقم موجود تھی، اخراجات کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے پیرس کے ایک اچھے سے ہوٹل میں قیام کیا اور اس کے بعد ہیروں کے وہ ہار فروخت کرنے کے لیے جگہ تلاش کرنا شروع کر دی۔ میں نے وہ ہار جوہریوں کی دکانوں پر دکھائے، لیکن ان لوگوں نے اس کی رسید وغیرہ طلب کی تھی۔ چنانچہ میں نے انہیں مسترد کر دیا اور پھر تیسری دکان پر قسمت آزمانے پہنچا تو اس کا مالک درمیانی عمر کا ایک معقول آدمی نظر آیا۔ اس نے مجھے بڑی تعظیم سے بٹھایا اور ہار دیکھنے کے بعد بولا کہ وہ اپنے پارٹنر سے مشورہ کر کے ان ہاروں کی خریداری کا فیصلہ کرے گا۔ چنانچہ میں نے وہ ہار اس کے پاس چھوڑ دیے اور ان کی رسید لے لی۔ دکان بہت بڑی تھی اور تعداد زیورات اس میں سجے ہوئے تھے۔ چنانچہ میں مطمئن تھا۔ رات کو 11 بجے کے قریب جب میں ہوٹل میں اپنے بستر پر لیٹا سگریٹ کے کش لگا رہا تھا تو دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے ویٹر سمجھ کر دستک دینے والے کو اندر آنے کی اجازت دی تھی، لیکن دروازہ کھول کر جو لوگ اندر پہنچے وہ ویٹر نہیں تھے، بلکہ شاندار سوٹوں میں ملبوس 2 دراز قامت آدمی تھے۔ ان میں سے ایک نے میری طرف ایک چٹ بڑھائی جس پر میرا نام اور پتہ لکھا ہوا تھا۔ ہمارا تعلق محکمہ خفیہ سے ہے اور ہم تم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، اس شخص نے کہا جس نے مجھے چٹ دکھائی تھی۔ جی فرمائیے۔
تمہارا نام؟ ان میں سے دوسرے نے سوال کیا اور میں نے انہیں اپنا نام بتا دیا۔ ہم تم سے ان ہاروں کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں جو تم جوہری کی دکان پر چھوڑ آئے ہو۔ کیا مطلب؟ کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں آپ ان کے بارے میں نے بے ساختہ کہا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ہار آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ کمال کی بات ہے، آپ یہ کیوں معلوم کرنا چاہتے ہیں مسٹر؟ آپ براہ کرم ہمارے سوالات کے جوابات دیجیے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ پولیس ہیڈ کوارٹر چلیں۔ اس کی وجہ جاننا چاہتا ہوں جناب۔ یہ ہار چوری کے ہیں۔ اوہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کو یقیناً غلط فہمی ہوئی ہے۔ کیا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ ثبوت بھی فراہم کر دیا جائے گا۔ آپ براہ کرم ہمارے ساتھ چلیے۔ ٹھیک ہے، مجھے اعتراض نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں کسی اجنبی کے ساتھ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ ہم اس کے لیے آپ سے باقاعدہ معافی طلب کر لیں گے، لیکن ہماری کارروائی میں مدد کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ باہر طور مجھے ان کے ساتھ پولیس ہیڈ کوارٹر جانا پڑا۔ ہیڈ کوارٹر کے ایک کمرے میں داخل ہونے کے بعد ان میں سے ایک شخص نے مجھے کرسی پر بیٹھنے کی پیشکش کی اور دوسرا ایک کیبنٹ کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے کیبنٹ کھولا اور ایک بڑا سا لفافہ نکال کر میرے سامنے آ بیٹھا۔ اس لفافے میں بے شمار تصویریں بھری ہوئی تھیں۔ پولیس افسر نے یہ تصویریں میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا، اگر ان تصویروں میں تمہارا کوئی شناسا چہرہ ہے تو بتاؤ۔ میں نے تصویریں آگے سرکا لیں۔ عورتوں اور مردوں کی لاتعداد تصویریں تھیں۔ میں ان میں سے ایک ایک کر کے تصویریں اٹھا اٹھا کر دیکھتا رہا۔ تقریباً 20 تصویریں دیکھنے کے بعد میرے ہاتھ رک گئے۔ اس بار جو تصویر میرے ہاتھ آئی تھی وہ ووڈکر کی تھی۔ پولیس آفیسر جو غالباً میرا چہرہ دیکھ رہے تھے، ان میں سے ایک نے کہا، کیا تم اس تصویر کو پہچانتے ہو؟ میں نے اعتراف میں سر ہلایا تھا۔ گڈ، تو اب اس تصویر کو بھی دیکھو۔ اس نے اپنے ہاتھ سے ایک تصویر نکالی اور میرے سامنے رکھ دی اور میں چونک پڑا۔ میں نے اس تصویر کو بھی پہچان لیا تھا۔ یہ نیلس کے علاوہ اور کسی کی تصویر نہیں تھی۔ کیا خیال ہے؟ ہاں، میں اسے جانتا ہوں، اس کا نام نیلس ہے۔ اور مرد کا؟ وہ ووڈکر کے نام سے مجھ سے متعارف ہوا تھا۔ تمہارا جرم ثابت ہو گیا ہے میرے دوست، اب تمہیں ان دونوں کے پتے بتانے ہوں گے۔ میں نہیں سمجھ رہا تھا آفیسر، یہ سب کیا ہے؟ میں نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ جو لوگ جرم کرتے ہوئے گرفتار ہو جاتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں، کوئی نئی کہانی بناؤ۔ میں سچ کہتا ہوں، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ اداکاری مت کرو، اب صرف یہ بتاؤ کہ ہمیں کس ملک اور کس شہر میں چلنا ہے۔ ہمیں ایک عرصے سے اس گروہ کی تلاش تھی۔ لاکھوں فرنک کا فراڈ کر چکے ہو تم لوگ۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں کسی گروہ کو نہیں جانتا۔ میں نہیں جانتا کہ یہ لوگ کون ہیں۔ میں ایک قانون پسند آدمی ہوں اور تمہیں بلا تکلف ان دونوں کے پاس لے جانا پسند کرتا ہوں۔ تو پھر ہمیں کہاں چلنا ہے؟ پولیس افسر نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں ان کے ٹھکانے پر پہنچا دوں گا۔ گڈ، ہم صبح کی فلائٹ سے چلیں گے۔ افسوس، تمہیں رات کو یہیں قیام کرنا ہوگا، آفیسر نے کہا، اور یہ رات مجھے حوالات میں گزارنی پڑی۔ بار بار ووڈکر اور نیلس کا چہرہ نگاہوں کے سامنے آ جاتا تھا۔ ان دونوں نے ملی بھگت سے کام لیا اور مجھے اس جال میں پھنسا دیا۔ کیا واقعی ان کا تعلق چوروں کے کسی گروہ سے ہے؟ اگر ایسی ہی بات ہے اور انہوں نے چالاکی سے میرے ساتھ یہ فراڈ کیا ہے تو پھر انہیں اس فراڈ کی سزا ملنی چاہیے۔ چنانچہ میں دوسرے دن نہایت مستعدی کے ساتھ پولیس افسروں کے ساتھ چل پڑا اور اپنی منزل پر پہنچنے کے بعد میں نے ووڈکر کے دفتر کی طرف ہی رخ کیا۔ دونوں پولیس افسروں نے تجویز پیش کی کہ میں جا کر ووڈکر سے ملوں اور اسے یہ ساری صورتحال بتاؤں۔ ووڈکر اس سلسلے میں جو کچھ بھی کہے گا وہ اس کے جرم کا ثبوت ہوگا۔ میں یہاں بھی ان سے تعاون کرنے پر آمادہ تھا۔ ووڈکر کے دفتر میں داخل ہوا تو وہ اپنی میز کے عقب میں بیٹھا فائلوں میں غرق تھا۔ مجھے دیکھ کر بری طرح چونک گیا، پھر اس کے چہرے پر مسرت کے آثار پھیل گئے۔ او مائی ڈیئر، تم آ گئے؟ نیلس نے مجھے بتایا تھا کہ تم کسی ضروری کام سے گئے ہو۔ ہاں ووڈکر، لیکن اس ضروری کام کی تکمیل نہیں ہو سکی۔
اور پیرس سے آنے والے 2 پولیس آفیسر میرے ساتھ ہیں۔ کیا مطلب؟ ووڈکر پوری طرح چونکا۔ وہ باہر موجود ہیں اور تمہاری گرفتاری عمل میں آنے والی ہے۔ نہیں میرے دوست، اگر نیلس نے کوئی ایسی بات کی ہے تو وہ کمینی ہے کہ دوستوں کو دھوکہ دیتی ہے۔ بے شک ہمارا تعلق ایک ایسے گروہ سے ہے جو چوری کی اشیاء کا کاروبار کرتا ہے، لیکن تمہیں جو چیزیں دی گئیں ان کے بارے میں نیلس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اس کے باپ کی ملکیت ہیں۔ اگر اس نے تمہارے ساتھ یہ فریب کیا ہے تو پھر وہ قابل معافی نہیں ہے۔ آؤ میرے ساتھ آؤ، ہم حقیقت کی تہہ تک پہنچے بغیر نہیں رہیں گے۔ آؤ کچھ کرتے ہیں۔ پولیس کے ہاتھوں میں جانا ہم دونوں میں سے کسی کے لیے سود مند نہیں ہوگا۔ وہ لوگ کسی قیمت پر یہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہوں گے کہ تم ہمارے ساتھی نہیں ہو۔ ووڈکر کی بات کچھ سمجھ میں آ رہی تھی، چنانچہ میں اس کے ساتھ فرار ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ ووڈکر میرا ہاتھ پکڑے ہوئے کمرے کی عقبی کھڑکی سے دوسری جانب کود گیا۔ ادھر ایک لمبی راہداری تھی۔ ہم دونوں تقریباً دوڑتے ہوئے راہداری سے گزر کر آخری سرے پر لوہے کے گول زینے پر پہنچ گئے اور پھر وہاں سے نیچے اتر کر عمارت کی پچھلی سڑک پر آ گئے۔ یہاں سے ہم برق رفتاری سے آگے بڑھتے ہوئے سڑک پر پہنچے اور ایک ٹیکسی روک کر اس میں بیٹھ گئے۔ ووڈکر نے ڈرائیور کو نیلس کے فلیٹ کا پتہ بتا دیا تھا۔ راستے میں ہم دونوں خاموش رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم نیلس کے فلیٹ پر پہنچ گئے۔ ووڈکر نے زور زور سے دروازے کی بیل بجائی اور چند لمحات کے بعد دروازہ کھل گیا۔ نیلس اندر موجود تھی۔ ووڈکر کے ساتھ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی، پھر مسکرا کر بولی، او مائی ڈیئر، تم آ گئے؟ اس نے مجھے دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن میرے تن بدن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر نیلس کا گریبان پکڑ لیا۔ کتیا مکار، چور، تو نے مجھے چوری کی چیزیں فروخت کرنے کے لیے دی تھی؟ نیلس ایک لمحے کے لیے ہکا بکا رہ گئی اور پھر اس نے ایک جھٹکے سے اپنا گریبان میرے ہاتھوں سے چھڑا لیا۔ دوسرے لمحے میں نے عقب سے چاقو کھلنے کی گڑگڑاہٹ سنی اور چونک کر پیچھے دیکھا۔ میرا پیچھے دیکھنا اس وقت میرے لیے بڑا سود مند رہا۔ چاقو ووڈکر کے ہاتھ میں تھا اور اس کے چہرے کے تاثرات بدلے ہوئے تھے۔ دوسرے ہی لمحے وہ غراتا ہوا مجھ پر جھپٹا اور اس نے چاقو کا وار میرے سینے پر کرنے کی کوشش کی۔ صورتحال اب میرے علم میں آ گئی تھی۔ ووڈکر مجھے بے وقوف بنا کر یہاں لے آیا تھا۔ بہر طور میں نے جھکائی دے کر اس کا وار بچایا اور اس کے پیٹ میں ایک زوردار گھوسا لگا دیا۔ وہ کرا کر لڑکھڑایا، لیکن پھر سنبھل کر اس نے مجھ پر دوسرا وار کرنے کی کوشش کی۔ اس دوران نیلس نے ایک کانسی کا مجسمہ اٹھا لیا تھا۔ وہ میرے سر پر مار کر مجھے زخمی کرنا چاہتی تھی، لیکن جو ہی ووڈکر آگے بڑھا میں نے نیلس کو اس پر دھکیل دیا اور ووڈکر کا چاقو نیلس کے سینے میں اتر گیا۔ اس کی دل خراش چیخ ابھری اور ووڈکر احمقوں کی طرح اسے دیکھنے لگا۔ چاقو نیلس کے سینے سے باہر نکل آیا تھا۔ اسی وقت میں نے چاقو پر وار کیا اور چاقو میرے ہاتھ میں آ گیا۔ چاقو ہاتھ میں پکڑتے ہی میں نے ووڈکر پر حملہ کیا۔ ووڈکر میرے اس حملے سے بچ نہیں سکا تھا، چنانچہ چاقو اس کے سینے میں عین دل کے مقام پر پیوست ہو گیا اور وہ دونوں ہاتھوں سے سینہ دبائے نیچے گر پڑا۔ اب تو لاشیں میرے سامنے تھیں اور میں پاگلوں کی طرح انہیں دیکھ رہا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ بہر طور ان دونوں لاشوں سے اپنا بچاؤ کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ مجھے یقیناً ان کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا جائے گا اور پھر میں دوہرے جرم کا شکار ہو جاؤں گا۔ چنانچہ میں نے بمشکل تمام اپنے پتھرائے ہوئے بدن کو گھسیٹا اور دروازے سے باہر نکل آیا۔ میں نے نیچے آ کر ایک ٹیکسی روکی اور ڈرائیور کو ایک جگہ کا پتہ بتا دیا۔ ٹیکسی چلتی رہی اور میں دروازے کے قریب بیٹھا باہر دیکھتا رہا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ باہر طور جس جگہ میں ٹیکسی سے اترا وہ ایک صنعتی علاقہ تھا۔ گرد و پیش میں دور تک ٹیکسیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ ایک 5 منزلہ بوسیدہ بلڈنگ کی 5ویں منزل پر ایک سیلن زدہ کمرے میں پہنچ گیا، جہاں میں نے اس سے پہلے بھی اپنا ٹھکانہ بنایا ہوا تھا اور کبھی کبھی آیا جایا کرتا تھا۔ اس کے بعد میں اپنے بچاؤ کی ترکیبیں سوچنے لگا۔
میں جانتا تھا کہ پولیس میرے پیچھے لگی ہوگی اور اگر میں یہاں سے نکل نہ گیا تو موت کے علاوہ اور کچھ نہ ملے گا۔ چنانچہ 2-3 دن تو میں یہیں خاموشی سے چھپا رہا اور اس کے بعد ایک دن موقع پا کر باہر نکل آیا، تمام انتظامات کیے اور اس کے بعد ایک سفر کے لیے تیاریاں کر لیں۔ جہاز کا سفر میری زندگی کے لیے اجنبی نہیں تھا، چنانچہ میں جہاز میں بیٹھ کر ایک نامعلوم منزل کی جانب چل پڑا۔ بہت سے اندیشے، بہت سے وسوسے ذہن میں تھے۔ سوچ رہا تھا کہ اب کہاں پناہ لوں گا، لیکن پناہ میرے لیے مقرر ہو چکی تھی۔ جہاز کے سفر کا غالباً تیسرا دن تھا، سورج طلوع نہیں ہوا تھا کہ جہاز کو طوفان نے آ گھیرا۔ دوسرے مسافروں کی طرح میں بھی نیند کی آغوش میں تھا کہ اچانک غل کپاڑے سے آنکھ کھل گئی۔ جہاز ہلکورے کھا رہا تھا۔ میں جلدی سے جوتوں میں پاؤں ڈال کر بھاگم بھاگ عرصے پر گیا تو وہاں بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ عورتوں، بچوں کی چیخوں اور رونے سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ پھر میں نے جہاز کے عملے کو لائف بوٹ سمندر میں اتارتے دیکھا اور لوگ لائف بوٹ کو اپنی بقا کا ضامن سمجھتے ہوئے ان پر سوار ہونے لگے۔ جہاز کا عملہ سخت مشکل میں گرفتار تھا۔ لاؤڈ اسپیکر پر مسافروں سے ڈسپلن قائم کرنے کی درخواست کی جا رہی تھی، لیکن کوئی کسی کی سن نہیں رہا تھا۔ ہر شخص پوری قوت سے اپنی جان بچانے کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ چنانچہ میں نے بھی وہی کیا اور لائف بوٹ میں آ بیٹھا، لیکن لائف بوٹ میں اتنے افراد بھر گئے تھے کہ سمندر کی بپھری ہوئی موجوں کا غیظ و غضب انہیں برداشت نہ کر سکا۔ نہ جانے میں اور میرے لائف بوٹ کے ساتھی کتنی دیر ان بپھری ہوئی لہروں کے رحم و کرم پر رہے۔ ہمیں کوئی احساس نہیں تھا اور اس کے بعد سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں ختم ہو گئیں۔ شاید ہم لائف بوٹ کے ساتھ ڈوب گئے تھے، لیکن زندگی باقی تھی۔ میری آنکھ کھلی تو میں ریت کے ٹیلوں پر پڑا ہوا تھا۔ تیز دھوپ پھیلی ہوئی تھی اور پہلا احساس پیٹ اور سینے کی جلن کا ہو رہا تھا۔ میرا پورا بدن پسینے میں تر بتر ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں میں کہاں آ گیا تھا۔ میں نے بمشکل تمام خود کو سنبھالا اور نگاہیں اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا۔ تاڑ کے درخت چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے، لیکن مجھ سے کچھ فاصلے پر چند افراد کھڑے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے انہیں دیکھا اور مجھے یہ جاننے میں دقت نہ ہوئی کہ وہ تہذیب و تمدن سے دور گمنام اندھیروں کے باسی ہیں۔ وہ کڑی نگاہوں سے مجھے گھور رہے تھے اور جب انہیں احساس ہوا کہ میں ہوش میں ہوں تو ان میں سے چند افراد آگے بڑھے اور مجھے مرے ہوئے کتے کی مانند گھسیٹتے ہوئے لے چلے۔ ان کی انگلیاں میرے پیروں میں گڑی جا رہی تھیں، بڑی مضبوط گرفت تھی ان کی، اور وہ مجھے گھسیٹ رہے تھے۔ میری کوہنیاں اور کمر چھل گئی تھی، لیکن ان لوگوں پر کوئی اثر نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تاڑ کے درختوں سے کچھ فاصلے پر بنی ہوئی ایک جھونپڑی کے قریب پہنچ گئے۔ سرکنڈوں اور ناریل کے پتوں سے یہ جھونپڑی بنی ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے جھونپڑی میں دھکیل کر دروازہ بند کر دیا۔ میں در حقیقت اس وقت کسی مردہ کتے کی مانندی ہو رہا تھا۔ بدن میں ذرا بھی جان نہیں تھی۔ ایک عجیب سی کھولن پورے جسم پر طاری تھی۔ میں نے اپنا ایک گال نرم گھاس پر رکھ دیا اور خوف آمیز مایوسی کے اندھے کنویں میں جھانکتا رہا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں کہاں آ گیا ہوں، یہ کون لوگ ہیں اور میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ نہ جانے کتنے گھنٹے اسی طرح پڑا رہا۔ غالباً سورج چھپ گیا تھا، رات ہو گئی تھی۔ جب چاروں طرف اندھیرا چھا گیا تو میں نے جھونپڑی کے دروازے پر روشنی دیکھی۔ مشعل کی روشنی تھی اور 2 آدمی کچھ اٹھائے ہوئے اندر آئے تھے۔ وہ سب بے لباس تھے اور ان کے پورے بدن پر زیادہ سے زیادہ کیلے کے پتوں کے لباس سجے ہوئے تھے۔ کیلے کے ہی پتے پر انہوں نے کچھ چیزیں میرے سامنے رکھ دیں۔ ان میں کچے ناریل، تاڑ گولے، کیلے، کھجوریں اور چٹنی جیسی کوئی چیز تھی۔ بھوک اس وقت میرے حواسوں پر مسلط تھی۔ میں جلدی سے اٹھا اور کھانے کی پینے کی ان اشیاء پر پل پڑا۔ میں نے ہر چیز صاف کر دی۔ دونوں خوفناک آدمی میرے سر پر کھڑے رہے تھے، لیکن مجھے ان کی پرواہ نہیں تھی۔ جب وہ چلے گئے تو میں نے ایک انگڑائی لی، جسم میں کچھ توانائی آ گئی تھی۔
میں اٹھ کر جھوپڑی میں کھڑا ہو گیا۔ چھت ایک جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی اور وہاں سے تارے نظر آ رہے تھے۔ ان کی جھلملاہٹ سے دل کو کچھ سکون سا ملا اور میں سوچنے لگا کہ اب کیا ہوگا۔ ابھی میں کوئی فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ پھر دو آدمی میرے پاس آئے اور میرے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے میرا بازو تھام لیا اور مجھے باہر کی طرف دھکیلا، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ان سے تعاون کروں گا تاکہ جینے کی کوئی راہ نکل آئے۔ میں خود ہی آگے بڑھ گیا۔ جھونپڑی سے باہر نکلنے کے بعد وہ مجھے ایک سمت لے چلے۔ تب میں نے غور سے دیکھا، یہاں بے شمار جھونپڑیاں بنی ہوئی تھیں اور ان تمام جھونپڑیوں میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ البتہ ان میں سے کسی سے باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، یا پھر کبھی کسی بچے کے رونے کی آواز آ جاتی تھی۔ وہ لوگ مجھے ساتھ لیے ہوئے ایک اور جھونپڑی میں پہنچے اور اندر دھکیل دیا۔ یہاں جھونپڑی کے اندر کونوں پر 3 فٹ لمبی مشعلیں گڑی ہوئی تھیں۔ اندر داخل ہوتے ہی میں نے خود کو بے شمار دہکتی ہوئی سرخ آنکھوں کے درمیان پایا۔ وہ 5 یا 6 آدمی تھے جو ایک قطار کی شکل میں زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ درمیان میں ایک موٹے بدن کا آدمی موجود تھا، جس کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ وہ ان لوگوں میں نمایاں حیثیت کا مالک ہے، غالباً ان لوگوں کا سردار۔ ان سب کے سامنے تقریباً 3 فٹ لمبے بھالے نما ہتھیار رکھے ہوئے تھے۔ جھونپڑی میں کافی دیر تک بھیانک خاموشی طاری رہی۔ وہ اپنی ہولناک آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے تھے اور میری بدن میں خون خشک ہوتا جا رہا تھا۔ پھر اس موٹے بدن کے آدمی نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا اور میں اکڑوں بیٹھ گیا۔ موٹے بدن والا آدمی اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی سے خسر پسر کرنے لگا اور کچھ دیر کے بعد اس نے اپنے بائیں جانب بیٹھے ہوئے آدمی کو کچھ اشارہ کیا۔ وہ شخص اٹھ کر میرے پاس آیا اور مجھے اٹھانے لگا تو میں خود ہی کھڑا ہو گیا۔ وہ آدمی مجھے لے کر جھونپڑے سے باہر نکل آیا اور چند لمحوں کے بعد مجھے ایک اور جھونپڑی میں پہنچا دیا گیا تھا، جو باقی جھونپڑیوں سے الگ تھلگ ایک سرے پر بنی ہوئی تھی۔ اس جھونپڑی میں بھی ایک طرف کھجوروں کے پتوں کی چٹائی تھی اور ایک کونے میں مٹکے جیسا مٹی کا برتن رکھا ہوا تھا۔ اس کے قریب ناریل کا پیالہ نما خول پڑا تھا۔ چھت میں جگہ جگہ سوراخ تھے جن سے بدستور تارے جھانک رہے تھے۔ میں جھونپڑی میں آتی چٹائی پر لیٹ گیا اور مجھ پر غنودگی سی طاری ہو گئی۔ یہ غنودگی نیند کی نہیں بلکہ حالات کے ہاتھوں مایوس ہو جانے کی تھی۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا کہ جھونپڑی میں آہٹ سی ہوئی اور میں نے آنکھیں کھول کر سر گھما کر دیکھا تو وہی بھاری بدن والا آدمی اندر داخل ہو رہا تھا۔ تقریباً آدھی سے زیادہ رات گزر گئی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا یہ کمبخت رات کو بھی نہیں سوتے؟ تقریباً آدھی سے زیادہ رات گزر گئی تھی لیکن ان کے درمیان چہل پہل جاری تھی۔ میں متجسس نظروں سے اس شخص کو دیکھنے لگا۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ اس وقت صاف نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن چند ہی لمحات کے بعد اس کی آواز ابھری اور میں شدت حیرت سے اچھل پڑا۔ اس نے ششتہ انگریزی میں مجھ سے کہا تھا، نوجوان، میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، اور مجھے یہ جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہاں کی رات تمہاری زندگی کی آخری رات بھی ہو سکتی ہے۔ میرے ساتھیوں نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ میں صبح کے نکلتے ہوئے سورج کے ساتھ ہی تمہاری گردن تمہاری شانوں سے اتار دوں، لیکن میں نے ان سے تعاون نہیں کیا۔ میں تمہارے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ سنو نوجوان، میں اس جزیرے کا حکمران ہوں۔ میں نے اگر کوئی فیصلہ کیا تو کسی کی مجال نہیں کہ وہ اس سے انحراف کرے، لیکن اس جاں بخشی کے صلے میں تمہیں میرے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ بولو، زندگی بچانا چاہتے ہو یا کل کا سورج نہیں دیکھنا چاہتے؟ نہیں، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، میں زندہ رہنے کا خواہش مند ہوں۔ میں نے نہ جانے کس طرح کہا۔ حیرت سے میرے حواس گم ہوتے جا رہے تھے کیونکہ مجھے اس وحشی کے اس طرح انگریزی بولنے کی توقع نہیں تھی۔ چند لمحات کے بعد وہ پھر بولا، اگر تم میرا کام کر دیتے ہو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہاں سے تمہیں زندہ سلامت نکل جانے کا موقع دوں گا۔
کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکے گا۔ تمہیں حفاظت سے کشتی میں سوار کرا دوں گا، کیا سمجھے؟ ٹھیک ہے سردار، میں یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے منظور ہے۔ مجھے بتاؤ، مجھے کیا کرنا ہے؟ تمہیں کسی کو قتل کرنا ہے، اس نے جواب دیا، اور میں حیرت سے منہ کھول کر رہ گیا۔ قتل؟ ہاں قتل، مگر اگر یا مگر کی گنجائش نہیں، تمہیں صرف ہاں یا نہ میں جواب دینا ہے۔ ٹھیک ہے سردار، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، میں نے جلدی سے کہا۔ تو پھر تم تیار رہو، تمہیں اس کو ہلاک کرنے کے لیے کوئی ہتھیار نہیں دیا جائے گا۔ تم اپنے مضبوط ہاتھوں سے اس کی گردن دباؤ گے اور اس کے بعد اس کی لاش کو سمندر میں پھینک دو گے، سمجھے؟ ہاں میں سمجھ رہا ہوں۔ یہ مت سمجھنا کہ میں خود اسے اس دنیا سے رخصت نہیں کر سکتا یا کسی اور سے اسے قتل نہیں کرا سکتا۔ میں اسے چٹکیوں میں مسل سکتا ہوں، ٹکڑے ٹکڑے کرا سکتا ہوں، لیکن اس کی ایک وجہ ہے، میں ایسا کرنا نہیں چاہتا، اور تمہیں یہ وجہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ سردار چند لمحات خاموش رہا اور پھر بولا، یہاں کوئی نہیں جانتا کہ میں انگریزی بول سکتا ہوں، تم بھی اس کا اظہار کسی طرح نہیں کرو گے۔ جس شخصیت کو تمہیں قتل کرنا ہے وہ ایک لڑکی ہے، نوجوان، خوبصورت اور پرکشش لڑکی جو تمہیں متاثر کر سکتی ہے، لیکن زندگی حسن پرستی سے زیادہ قیمتی شے ہے۔ تم اس کے حسن کے جال میں پھنس کر اپنی موت کو فراموش نہیں کرو گے۔ لڑکی انگریزی نہیں جانتی، تم اس سے اشاروں میں بات کرو گے، کیا سمجھے؟ باقی تفصیلات تمہیں بعد میں بتائی جائیں گی، کیونکہ تم نے میری پیشکش منظور کر لی ہے۔ اس لیے اس بات پر یقین رکھو کہ صبح کا سورج تمہاری موت کا نہیں ہوگا۔ سردار چلا گیا، لیکن یہ رات مجھ پر کٹھن گزری۔ نیند آنکھوں سے مکمل طور پر غائب ہو گئی تھی۔ ہزاروں خوفناک احساسات نے گھیرا ہوا تھا، یہاں تک کہ سورج نکل آیا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور باہر آ کر میں نے جھوپڑی کے باہر کا منظر دیکھا۔ سرکنڈوں اور کھجور کے پتوں کی لاتعداد جھوپڑیاں سامنے کے رخ پر بکھری ہوئی تھیں۔ یہ جھونپڑی ذرا الگ تھلگ تھی اور غالباً اس بستی کی آخری جھونپڑی تھی۔ اس سے کچھ فاصلے پر کھجوروں کے جھنڈ تھے، جن کے قدموں میں ایک چشمہ یا ننھی منی جھیل سی تھی۔ میں جھونپڑی سے باہر نکل آیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب مجھ پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ سردار نے یقیناً میرے بارے میں دوسرے لوگوں کو ہدایات دیتی ہوں گی۔ سورج کی نارنجی کرنیں درختوں کی چوٹیوں پر سنہرا پانی پھیرتی جا رہی تھیں، اور پرندوں کے راگ سنائی دے رہے تھے۔ مہک آمیز ہوا کے جھونکے جھیل کے پانی کو ہلکورے دے رہے تھے۔ میں سحر زدہ سا ہو کر جھیل کے کنارے بیٹھ گیا اور اپنے دونوں ہاتھ پانی میں ڈال کر اپنے چہرے پر پانی کی چھینٹیں مارنا شروع کر دیے۔ تہذیب کی دنیا سے اتنا دور نکل آؤں گا کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ کبھی کبھی تو میرا بدن خوف و دہشت سے کانپنے لگتا اور کبھی سوچتا کہ اچھا ہی ہوا اس دنیا سے نکل آیا، ورنہ ان دونوں کی موت میرے گلے میں پھانسی کا پھندا بن جاتی اور مجھے یقیناً بجلی کی کرسی نصیب ہوتی۔ یہاں آ کر جان تو بچ گئی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر تک میں خاموش بیٹھا رہا کہ دفعتاً ایک چھوٹا سا پتھر پیچھے سے آیا اور جھیل کے پانی میں گر کر دائرے بناتا ہوا گم ہو گیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ وہ درخت کے جھکے ہوئے تنے سے پشت ٹکائے کھڑی تھی۔ نہ جانے کب سے وہ وہاں موجود تھی۔ معمولی سا کیلے کے پتوں کا لباس یہاں کے باشندوں کی مانند اس کا بدن چھپائے تھا۔ اس کا رنگ کسی قدر سانولا اور نہ کچھ تیکھے تھے، ناک ستواں اور آنکھیں بڑی بڑی، جسم بے خد سے ڈول تھا، لمبے لمبے بال شانوں پر لہرا رہے تھے۔ میں پاگلوں کی طرح اسے دیکھتا رہا، پھر اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کی طرف بڑھ گیا۔ قریب پہنچا تو وہ آہستہ سے مسکرا دی اور میں اس کے اس انداز کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ وہ خاموشی سے میری صورت دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ اسی طرح دیکھتی رہی، پھر اچانک درخت کی پشت سے ہٹی اور مڑ کر واپس چل پڑی۔ میرے قدم نہ جانے کیوں خود بخود اس کے پیچھے اٹھ گئے تھے۔
اس کا رخ اس گول جھونپڑی کی جانب تھا جو سامنے ہی نظر آ رہی تھی۔ چند لمحات کے بعد وہ جھونپڑی میں داخل ہوئی اور اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میں باہر کھڑا سوچتا ہی رہ گیا تھا کہ یہاں تک آنے کا مقصد کیا ہے، لیکن مقصد خود میری سمجھ میں نہیں آیا تو میں واپس چل پڑا اور اپنے جھونپڑے میں پہنچ گیا۔ جھونپڑی کے فرش پر میرے لیے صبح کا ناشتہ رکھا ہوا تھا، وہی جانی پہچانی چیزیں، ناریل، تاڑ گولے اور 2 نئے پھل جو میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھے تھے، لیکن انہیں کھانے سے مجھے کافی تقویت محسوس ہوئی تھی۔ کافی دیر تک میں اکتایا سا بیٹھا رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ پھر میں باہر نکل آیا، ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ عقب سے آہٹ ہوئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو سردار اپنے انہی دونوں مشیروں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی نگاہیں عجیب انداز میں میرا جائزہ لے رہی تھیں۔ پھر اس نے شانے پر سر رکھ کر اپنے دائیں سمت کھڑے ہوئے آدمی سے کچھ کہا اور وہ دونوں آگے بڑھ آئے۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر میرے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور برشیٹ پھاڑ کر پھینک دی۔ دوسرے نے میری پتلون کی جانب ہاتھ بڑھایا تو میں اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ ظاہر ہے اسے اس کا موقع نہیں دے سکتا تھا۔ سردار نے اپنی زبان میں کچھ کہا اور وہ شخص پیچھے ہٹ گیا، گویا مجھے پتلون پہنے رہنے کی اجازت دے دی گئی تھی، اور اس کے بعد وہ وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ میرا اوپری بدن پرہنا ہو گیا تھا، لیکن یہی شکر تھا کہ پتلون ابھی میرے جسم پر موجود تھی۔ پریشانیوں کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ جس طرح بھی ممکن ہو سکے چالاکی سے یہاں کا جائزہ لوں۔ کسی کو قتل کرنا، اور وہ بھی جان بوجھ کر، میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ نیلس تو ووڈکا کا شکار ہوئی تھی اور ووڈکا صرف میرے خوف کا شکار ہوا تھا۔ اگر مجھے جان بچانے کا خوف نہ ہوتا تو میرے ہاتھ کبھی اس کے خون سے نہ رنگے جاتے۔ باہر طور اب یہاں زندگی گزارنا ہی تھی۔ دیکھوں کب تک میری تقدیر میں یہ تمام قید لکھی ہے۔ نہ جانے کیوں میں وہاں سے آگے نکل کر اس گول جھونپڑی کی جانب چل پڑا۔ وہ لڑکی مجھے عجیب سی محسوس ہوئی۔ یہاں کسی نہ کسی سے تو شناسائی ضروری ہے۔ اگر اس کے ساتھ کچھ وقت گزر جائے تو کم از کم تنہائی کا یہ احساس تو ختم ہو جائے گا۔ گول جھونپڑی کا دروازہ اندر سے بند تھا، لیکن کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ چند لمحات میں وہاں کھڑا رہا اور اس کے بعد مایوسی کے انداز میں وہاں سے واپس پلٹ پڑا۔ اب میں اس آبادی کے بارے میں اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تقریباً 150 جھونپڑیاں تھیں، گویا ایک بھرپور آبادی تھی۔ اندر اور باہر عورتیں، ننگ دھڑنگ بچے، ہر عمر کے اور ہر سائز کے گروپوں میں بٹے مختلف کھیل کھیل رہے تھے۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی ان کی چیخیں نکل گئیں۔ ان چیخوں میں ڈر بھی تھا اور حیرت بھی۔ وہ سب کے سب کھیل چھوڑ کر ایک گروہ کی شکل میں مجھے دیکھنے لگے۔ عورتوں نے بھی کام چھوڑ دیا اور جھونپڑیوں سے باہر نکل آئیں۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھیں۔ میں چند لمحات ان کے درمیان کھڑا رہا اور اس کے بعد مسکراتا ہوا ان کی جانب بڑھا تو ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ وہ چیختے چلاتے اپنی جھونپڑیوں کی جانب بھاگے یا اپنی ماؤں سے لپٹ گئے۔ میرے قدم رک گئے اور میں نے ایک پر امید مسکراہٹ عورتوں کی طرف اچھالی، لیکن ان کے چہروں کے انداز بھی نہ بدلے۔ البتہ انہوں نے اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کی تھی۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ مجھ سے خوف محسوس نہیں کر رہی ہیں۔ البتہ مجھے خدشہ تھا کہ کہیں میری یہ خوش اخلاقی میرے لیے مصیبت نہ بن جائے۔ تھوڑی دیر تک میں وہاں کھڑا رہا اور اس کے بعد میں اپنی جھونپڑی کی طرف بوجھل قدموں سے چل پڑا۔ دھوپ میں تمازت پھیلی ہوئی تھی اور بدن میں جا بجا سوئیاں سی چبھتی محسوس ہو رہی تھیں۔ چنانچہ جھونپڑی کی طرف جانے کے بجائے میں نے اپنا رخ جھیل کی طرف کر دیا تاکہ ٹھنڈے پانی میں نہا کر اس گرمی کی شدت کو دور کر سکوں۔ میں جھیل میں داخل ہو گیا اور دیر تک اس میں تیرتا رہا۔ پھر جب میں نے پانی کی سطح سے گردن اٹھائی تو بے شمار بچوں کو جھیل کے کنارے کھڑا پایا۔ وہ سب مجھے دیکھ رہے تھے، لیکن جیسے ہی میں نے ان کی جانب دیکھا انہوں نے دوڑ لگا دی تھی۔ میں نے گردن جھٹکی اور جھیل سے باہر نکل آیا۔ بچے کہیں کے بھی ہوں، کیسے بھی ہوں، بچے ہی ہوتے ہیں۔
मासूम मासूम प्यारे प्यारे। हालांकि ये गंदे और गलीज बच्चे इस काबिल नहीं थे कि इन्हें मुंह लगाया जाए, लेकिन इंसान हमेशा से बच्चों के सामने कमजोरी का शिकार रहा है। मैं दूर तक इन्हें भागते हुए देखता रहा और फिर वापस निकलकर अपनी झोपड़ी में आ गया। इस रात सरदार ने फिर मुझसे मेरी झोपड़ी ही में मुलाकात की थी। वो तन्हा ही आया था और उसके चेहरे पर एक मक्काराना मुस्कुराहट फैली हुई थी। हेलो, वो बहुत आहिस्ता से बोला। हेलो सरदार, मुझे यकीन है कि तुम यहाँ किसी किस्म की तकलीफ महसूस नहीं कर रहे होगे। नहीं, तुम्हारी मेहरबानियों से मुझे हर तरह की आसाइश हासिल है और जो कुछ भी तुम चाहोगे तुम्हें मुहैया कर दिया जाएगा। लेकिन एक बात ज़हन में रखना, तुम्हें हर कीमत पर मेरा काम करना है। तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद ही यही है। मैं जानता हूँ सरदार, मुझे बार बार इसका एहसास क्यों दिलाते हो। सिर्फ एहसास नहीं, बल्कि तुम्हें जिस कदर जल्द मुमकिन हो इस काम का आगाज़ कर देना चाहिए। मुझे अपनी ज़रूरतें बताओ, तुम जिस तरह भी पसंद करोगे तुम्हें यहाँ ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त दी जाएगी, और जब यहाँ से जाना चाहोगे तुम्हारी राह में कोई रुकावट नहीं होगी। लेकिन ये सब कुछ उस वक्त होगा जब मेरे मकसद की तकमील हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे मकसद की तकमील के लिए फ़ौरन मसरूफ़ हो जाऊँ। मैं भी यही चाहता हूँ। मैं तुम्हें इस लड़की के बारे में मुख्तसर तफसील बताए देता हूँ, लेकिन एक बात ज़हन में रखना, तुम इसे किसी किस्म का कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुँचाओगे जिससे इसकी निस्वानियत मजरूह हो जाए। तब फिर सरदार इससे राब्ता कैसे कायम कर सकूँगा? धोखा दे सकते हो इसे, फरेब कर सकते हो इसके साथ, लेकिन ख्याल रहे जो कुछ मैंने कहा है वो भी उतना ही ज़रूरी है जितना तुम्हें दूसरा काम करना। वो कहाँ रहती है? तुम्हारी झोपड़ी के अकब ही में उसकी झोपड़ी है, लेकिन ज़रा फासले पर। गोल झोपड़ी? मैंने बेख्तियार कहा और सरदार ने मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी। हाँ वही है, तुम्हें इसी लड़के का शिकार करना है। मेरे जहन में बहुत से सवालात मचल उठे। इस लड़की ने तो मुझे बहुत मुतासिर किया था और मैं इसके बारे में न जाने क्या क्या सोचता रहा था। वही बदनसीब लड़की मेरे हाथों मौत का शिकार बनने वाली है। लेकिन सरदार से कोई सवाल करना ज़बरदस्त हिमाकत थी। वो मुझ पर उतना ही मेहरबान हो गया। मुझे ये इसरार बहुत परेशान करने लगा। सरदार ज़्यादा देर तक मेरे पास नहीं रुका था। वो मुझे चंद हिदायत देने के बाद खामोशी से बाहर वापस निकल गया। लेकिन मेरे लिए वो बहुत सी परेशानियां छोड़ गया था। दिल ही दिल में मैंने इन हालात पर गौर किया और ये नतीजा अखज़ किया कि यहाँ इस सरदार के अलावा मेरा कोई हमदर्द नहीं। मुझे इंतहाई होशियारी से काम लेना होगा कि कहीं भी लर्जिश हुई तो मौत मुझसे ज़्यादा दूर नहीं है। ये तमाम ख्यालात बेहद परेशान कुन थे, लेकिन इनका कोई हल नहीं था मेरे पास। मैं सोने के लिए लेट गया। ज़हन को इन उलझनों से आज़ाद करने का यही एक ज़रिया था कि सो जाऊं, लेकिन सुबह को उस वक्त आँख खुल गई जब पूरी तरह दिन भी नहीं निकला था। चारों तरफ तारीकी फैली हुई थी। बाहर निकलकर मैंने दूर दूर तक निगाहें दौड़ाई और इस गोल झोपड़ी के बारे में सोचता रहा। परिंदे अपने आशियानों से अभी नहीं निकले थे, इसलिए इनकी आवाज़ें फ़ज़ा में नहीं रची हुई थीं। अलबत्ता कहीं कहीं झींगर या झील से उठने वाली मेंढक की आवाज़ सुनाई दे जाती और इसके बाद चारों तरफ खामोशी फैल जाती। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने लगा। दूर से ये झोंपड़ियाँ बड़े बड़े थप्पों की सी शक्ल में नजर आ रही थीं। कहीं कहीं जगार हो गई थी और किसी बच्चे के रोने की एक आध आवाज़ उभर आती। मैं देर तक खड़ा सुबह के सितारों को डूबते देखता रहा। दरख्तों के पत्तों के दरमियान हवा सरसरा रही थी और मेरे जहन में अजीबोगरीब कैफियत पैदा हो रही थी। एक लम्हे के लिए दिल चाहा कि इसी वक्त जाकर गोल झोपड़ी में रहने वाली लड़की का खात्मा कर दूं और इसके बाद समंदर के रास्ते अपनी दुनिया में वापस लौट जाऊं। अभी मैं इन्हीं ख्यालात में खोया हुआ था कि दफतन अकब से सरसराहट सुनाई दी
اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ میری توقعات کے بالکل خلاف تھا۔ وہ ایک نسوانی بدنی تھا جس نے بے اختیارانہ انداز میں آگے بڑھ کر میری گردن پر ایک نوکدار چیز رکھ دی تھی۔ میں سمجھنے بھی نہ پایا تھا کہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ جو چیز میری گردن سے ٹکی ہے وہ خنجر کی نوک ہے، لیکن میں فوراً ہی کوئی ایسی کارروائی نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے کوئی گڑبڑ ہو جائے۔ چنانچہ میں نے خاموشی اختیار کی۔ پھر جب وہ میرے سامنے آئی تو میں حیرت سے منہ کھول کر رہ گیا۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کے لیے مجھے متعین کیا گیا تھا اور جسے میں دیکھ چکا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا قرب میرے لیے مدہوشی کا باعث بن گیا۔ اس کے بدن سے ایک انجانی سی مہک اٹھ رہی تھی، جیسے مختلف پھولوں کی ملی جلی خوشبو ہو۔ لڑکی میرے بالکل قریب کھڑی تھی۔ میں اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ نہیں لے پا رہا تھا۔ دفعتاً اس نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا اور اپنی حسین آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ چند لمحات اسی طرح دیکھتی رہی اور اس کے بعد خاموشی سے واپس چلی گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے، اس طلسم کدے میں کیا ہو رہا ہے۔ کوئی اندازہ نہیں لگا سکا تھا میں۔ لڑکی خنجر لے کر آئی تھی تو اس کا کیا مقصد تھا؟ وہ مجھے دیکھ کر خاموشی سے واپس چلی گئی۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر دن نکل آیا اور میں جھونپڑے سے کچھ فاصلے پر جا کر واپس جھونپڑے میں آ گیا۔ ایک لڑکی صبح میرے لیے ناشتہ لے آئی تھی۔ ناشتے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ سردار میرے پاس پہنچا اور پھر اس نے مسکراتی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیا تمہاری اس سے ملاقات ہوئی؟ ہاں، وہ آئی تھی اور اس کے بعد اس نے اچانک ہی میری گردن پر خنجر رکھ دیا۔ میں سمجھ نہیں پایا سردار کہ اس کا کیا مطلب تھا۔ اس کے بعد وہ چلی گئی۔ سردار آہستہ سے مسکرا دیا، پھر اس نے سنجیدہ ہو کر کہا، سنو، وہ اپنی حفاظت کرنا جانتی ہے۔ شاید اسے اس بات کا شبہ ہو کہ کہیں تم میرے اعلی کار نہ بن جاؤ۔ تمہاری زندگی کا کوئی مقصد تو ضرور ہوگا۔ لوگ یہ سوچ سکتے ہیں، لیکن اس کے پاس خنجر کہاں سے آیا؟ کیا تم کسی طرح اس سے وہ خنجر لے سکتے تھے؟ نہیں سردار، میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا تھا جو تمہاری مرضی کے خلاف ہو۔ کیا تم یہ نہیں کر سکتے کہ رات کو اس کی جھونپڑی میں جا کر سوتے میں اس کی گردن دبا دو؟ سردار اچانک بولا، پھر کہنے لگا، مجھے خدشہ ہے کہ کہیں تم اس سے متاثر نہ ہو جاؤ اور وہ تمہیں موت کے گھاٹ اتار دے۔ میں خاموشی سے سردار کی یہ گفتگو سنتا رہا۔ پھر اس کے بعد اس نے آہستہ سے کہا، بہر طور یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ جس طرح بھی تم چاہو اسے ہلاک کرو، لیکن یہ تمہیں کرنا ہے اور دوسروں کے علم میں لائے بغیر۔ دل چاہا کہ سردار سے پوچھوں کہ اس معمولی سی لڑکی کی زندگی سے سردار کو اتنا خوف کیوں ہے، لیکن جانتا تھا کہ یہ بات خطرناک ہوگی۔ سردار پراسرار لہجے میں بولا، جب تم اس کا گلا دبا دو گے یا خنجر سے اسے قتل کر دو گے اور کسی کو تمہارے بارے میں پتہ نہیں چلے گا تو یوں سمجھو کہ تمہارا تمام مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ میرے فرار ہونے کا کیا بندوبست ہوگا سردار؟ تمہیں اس سلسلے میں فکر نہیں کرنی چاہیے۔ جس طرح بھی ممکن ہوگا ہم تمہارے فرار کا بندوبست کر دیں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب سے تھوڑی دیر کے بعد میں اپنے 2 آدمیوں کو بھیجوں گا اور ان کے ذریعے تمہیں اپنی جھونپڑی میں بلاؤں گا۔ تم تیار رہنا، مجھے تم سے مزید کچھ گفتگو کرنی ہے۔ سردار چلا گیا اور اس کے کہنے کے مطابق تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں آدمی میرے پاس پہنچ گئے، جنہوں نے اشاروں کی زبان میں مجھے بتایا کہ سردار مجھے طلب کرتا ہے۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ دونوں آدمی مجھے سردار کے جھونپڑے کے باہر چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ جب میں اندر پہنچا تو سردار اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ جھونپڑے کے کونے میں سرکنڈوں کا چھوٹا سا دروازہ تھا جس کے دوسری طرف کوئی پتہ نہیں تھا۔ میں سردار کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے سامنے بڑا سا ایک لکڑی کا صندوق رکھا ہوا تھا۔ سردار نے اپنی جگہ سے اٹھ کر صندوق کو آہستہ سے سرکایا تو اس کے نیچے ایک گڑھا نظر آیا۔
जिस पर संदूक के पेंदे के साइज की एक चटाई भी बिछी हुई थी। चटाई के नीचे पत्थर की एक सिल थी। सरदार ने इसे भी उठाकर एक तरफ रखा और गले में हाथ डालकर कोई चीज़ निकाली। जब मैंने इस चीज़ को देखा तो ये एक बाकायदा लिबास था, जिसमें कपड़ों का एक शानदार जोड़ा और एक चमड़े की जैकेट थी। उसने ये चीज़ें मुझे दिखाईं और आहिस्ता से बोला, ये तुम्हारे लिए हैं। तुम जब यहाँ से फरार होकर समुद्र में जाओ और कश्ती में सफ़र करो तो कोई जहाज़ तुम्हें गैर मुहज़्ज़िब इंसान न समझे। मेरे पास मज़ीद बंदोबस्त भी है। उसने फिर गले में हाथ डालकर एक दूरबीन निकाली और मुझे दिखाकर वहीं रख दी। इसके पास एक अदद रिवॉल्वर था, जिसके साथ इसकी गोलियों का एक बड़ा पैकेट भी था, और आखिर में एक संदूकची निकाली। इसे खोला तो इसमें सोने के छोटे छोटे चौकोर टुकड़े और बहुत से हीरे थे। इन हीरों की चमक ने मेरी आंखों को चकाचौंध कर दिया था। सरदार ने ये तमाम चीज़ें वापस गले में रख दीं और फुर्ती से इस पर पत्थर की सिल और चटाई रखकर संदूक को इस तरह जमा दिया कि चटाई नजर न आए। फिर इसने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए महफूज किया है और मेरे ख्याल में ये कम नहीं है। एक मामूली से काम के एवज़ इतना बड़ा एहसास। इन तमाम चीज़ों से तुम अपनी दुनिया में एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते हो। मैंने सरदार के चेहरे की तरफ देखा। वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन इस मुस्कुराहट में एक मक्कारी पोशीदा थी। मेरी समझ में नहीं आया कि ये तमाम चीज़ें सरदार के पास कहाँ से आ गईं और वो क्या खेल खेल रहा है। काफ़ी देर तक मैं अपनी झोपड़ी में बैठा सरदार की पुरस्कार शख्सियत के बारे में सोचता रहा। मैं ये तो समझ गया था कि सरदार ने इन चीज़ों को बड़ी एहतियात से गले में छुपा रखा है, लेकिन ये इसके पास कहाँ से आईं? वो क्या है? अंग्रेज़ी ज़ुबान वो कैसे बोल सकता है? बाहर तो इसने मुझसे कहा था कि ये तमाम चीज़ें उस वक्त मुझे देती जाएंगी जब मैं अपना काम कर लूँ। पता नहीं लड़की की मौत से इस बदबख्त सरदार का क्या ताल्लुक़ है। बाहर तो वक्त गुजारने के लिए और कोई ज़रिया नहीं था सिवाय इसके कि सो जाऊँ। कम से कम सोने से बहुत सी उलझनें तो ख़त्म हो जाती थीं। मैं सोकर उठा तो मेरा खाना रखा था, लेकिन इस वक्त खाने को दिल नहीं चाह रहा था। फिर शाम ढल गई, मगरिब गुजर गई और रात आ गई। तारे झोपड़ी की छत के सुराखों से झांकने लगे और मैं रात गहरी होने का इंतज़ार करने लगा। फिर जब रात काफ़ी गहरी हो गई तो मैं चुपके से उठकर पिछले दरवाजे से बाहर निकल आया। चंद साथ खड़ा माहौल को देखता रहा, जायज़ा लेता रहा। मुझे शुबा था कि सरदार मेरी टो में होगा और मैं सरदार को देखने के लिए आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ का जायज़ा लेता रहा, लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आया। इसके बाद मैंने गोल झोंपड़ी की जानिब रुख किया। मैं जानता था कि मैं झोंपड़ी का दरवाज़ा तलाश नहीं कर सकूँगा, इसलिए इस पर खास से दबाव डालता हुआ कदम कदम आगे बढ़ता रहा। निस्फ गोलाई मैंने तय कर ली थी, लेकिन दरवाज़ा हाथ नहीं लगा। फिर मैं बड़े इज़्तिराब, बड़ी उलझन के आलम में परेशान अंदाज में हाथ पांव चला रहा था कि अचानक झोंपड़ी एक जगह से खुल गई। दूसरे ही लम्हे इसमें से एक हाथ बाहर निकला और मुझे बालों से पकड़कर पूरी कुव्वत से अंदर घसीट लिया गया। ये सब कुछ मेरे लिए गैर मुतवक्का था। मैं खुले दरवाजे से झोपड़ी के अंदर जा पड़ा, लेकिन मेरे कोई चोट नहीं लगी क्योंकि मेरे घुटनों और कोहनियों के नीचे मोटी मोटी ख़ास किस्म की घास बिछी हुई थी। मैंने अपने से चंद फीट के फासले पर इसी हसीन लड़की को देखा। वो मुस्कुराती निगाहों से मेरी जानिब देख रही थी। मैं अभी हैरत के इस झटके से संभलने भी नहीं पाया था कि मुझे हैरत का दूसरा झटका लगा। लड़की ने आहिस्ता आहिस्ता कहा था, मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो, लेकिन मैं तुम्हारे इरादों को बदलने की ख्वाहिशमंद हूँ। ये लड़की भी साफ सुथरी अंग्रेज़ी बोल रही थी। मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। मैंने इज़राह ज़राफ़त सोचा कि कहीं कल ये सारा कबीला ही अंग्रेज़ी न बोलने लगे और इसके बाद अपने झोंपड़ों से पतलूनें और कमीज़ें निकाल कर न पहन ले। ये सब कुछ मेरे लिए इंतहाई हैरत अंगेज़ था। दफ़तन ही मुझे सरदार का ख्याल आया। मुझे शुबा था कि सरदार हर वक्त मेरी निगरानी करता रहता है।
میں نے لڑکی کے مزید کچھ بولنے سے پہلے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کر دیا اور پھر سرگوشی کے انداز میں کہا، سردار۔ لڑکی بھی ایک دم ساکت ہو گئی تھی۔ میں بہت احتیاط سے اٹھا۔ جھونپڑی سے باہر نکل کر میں نے چاروں طرف جھانکا، لیکن قرب و جوار میں کوئی موجود نہیں تھا۔ چنانچہ میں واپس اندر آ گیا۔ چند لمحات کے بعد میں نے لڑکی سے کہا، تم انگریزی بول رہی ہو؟ ہاں، تمہیں یقیناً اس بات پر حیرت ہوئی ہوگی، لیکن میری کہانی سنو گے تو پھر تمہیں یہ حیرت نہیں رہے گی۔ البتہ یہ دوسری بات ہے کہ اس داستان کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ وقت بہت جلد آئے گا جب میں تمہیں کچھ بتا سکوں گی۔ اس وقت صرف اتنا ہی سنو کہ میں ایک مظلوم اور بے بس لڑکی ہوں جو ان انسان نما درندوں میں گھری ہوئی ہے۔ وہ شخص جسے تم سردار کہتے ہو تمہیں کبھی یہاں سے زندہ سلامت نہیں جانے دے گا۔ وہ ترکیب صرف میرے پاس ہے جس کے ذریعے تم اپنی جان بچا سکو گے اور میری بھی۔ اگر تم میری مدد کرو اور تمہیں اپنی زندگی سے کوئی دلچسپی ہو تو تمہیں اس سردار کو قتل کرنا ہوگا، اور اس کے لیے تمہیں میری بات ماننا ہوگی، اور اس کے لیے تمہارے یہاں سے فرار کی ذمہ داری میں قبول کرتی ہوں۔ مجھے اپنے ساتھ یہاں سے لے جانا، جب دل چاہے چھوڑ دینا، یہ تمہاری مرضی پر منحصر ہوگا۔ میں اپنے ساتھ اتنی دولت لے چلوں گی کہ تمہاری ساری زندگی عیش سے گزرے گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ تم سے کچھ نہیں مانگوں گی، بس مجھے یہاں سے نکال دو، اس جگہ سے مجھے نکال دو۔ میں حیرت زدہ انداز میں لڑکی کی صورت دیکھ رہا تھا۔ سردار نے بھی مجھ سے یہی کہا تھا اور لڑکی بھی یہی چاہتی تھی، اور شاید دونوں ہی یہ بات سمجھتے تھے کہ میں کسی بھی وقت کسی کے بھی جال میں پھنس سکتا ہوں اور ان کی زندگی کا دشمن بن سکتا ہوں۔ لیکن یہ سب کچھ ہے کیا؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ لڑکی نے میری کشمکش پر غور کرتے ہوئے کہا، اگر تم اس سلسلے میں پریشان ہو کہ اسے کس طرح سے ٹھکانے لگاؤ گے تو میں تمہیں اس کی ترکیب بتا سکتی ہوں۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ تمہاری جھونپڑی میں آتا رہتا ہے۔ میں تمہیں ایک خنجر دوں گی، تم اس خنجر سے اسے جہنم رسید کر دو اور اس کے بعد میرے پاس پہنچ جاؤ۔ جب تک ہم یہاں سے فرار ہوں گے کسی کو سردار کی موت کا علم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کافی دیر تک تنہا کہیں نہ کہیں وقت گزار دیتا ہے۔ میں نے یہاں سے فرار ہونے کا سارا بندوبست کر رکھا ہے اور میں یہاں کے چپے چپے سے واقف ہوں۔ ہم اتنی دور نکل جائیں گے کہ وہ لوگ ہمیں تلاش نہیں کر پائیں گے۔ میں انہیں اچھی طرح جانتی ہوں۔ براہ کرم اب کوئی اور سوال مت پوچھنا، اور ایک بات اچھی طرح یاد رکھو، اگر تم نے میری بات پر عمل نہ کیا تو بالآخر موت کا شکار ہو جاؤ گے۔ وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ کسی قیمت پر نہیں چاہے گا کہ کوئی اس علاقے سے باہر نکل جائے، سمجھے؟ براہ کرم اب تم جاؤ، تمہارا یہاں زیادہ دیر تک رکنا مناسب نہیں ہے۔ میں لڑکی کو بتانا چاہتا تھا کہ خود سردار نے مجھے اس کے قتل پر مامور کیا ہے، لیکن نہ جانے کیوں میں اس سے یہ الفاظ نہ کہہ سکا۔ ہاں، البتہ اب میرے لیے یہاں سے نکل جانا بے حد ضروری تھا۔ چنانچہ میں خاموشی سے وہاں سے نکل آیا۔ میرے دماغ پر ہتھوڑے برس رہے تھے۔ یہ چکر کیا ہے؟ آخر قتل سردار لڑکی کو کرانا چاہتا ہے اور لڑکی سردار کے قتل کی خواہش مند ہے۔ دونوں ہی نے مجھے اپنا اعلی کار چنا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے کیوں ہیں؟ سمجھ میں نہیں آتا یہ سب کیا ہے۔ باہر طور مجھے بہت غور و خوض کے بعد فیصلہ کرنا تھا کہ اگر قتل کرنا بھی پڑے تو دونوں میں سے کسے قتل کروں، کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ سردار کے ہونٹوں پر پھیلی ہوئی مکارانہ مسکراہٹ مجھے اس بات کا احساس دلاتی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ لڑکی کے قتل کے بعد وہ اپنے وعدے سے منحرف ہو جائے۔ بھلا یہ کام اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ مجھ پر لڑکی کے قتل کا الزام لگا دے اور کہے کہ اس نے مجھ پر اتنے احسانات کیے، مجھے زندگی دی، اور میں نے اسی کے قبیلے کی ایک لڑکی کو قتل کر دیا۔ بہت کچھ سوچ سمجھ کر کام کرنا تھا، بہت کچھ سوچ سمجھ کر، ورنہ موت زیادہ دور نہیں تھی۔ مجھے ہر لمحے اس کی آہٹ کانوں کے قریب سنائی دیتی تھی۔ اول تو یہ سب کچھ میرے لیے بہت عجیب تھا کہ میں یہاں آ کر ان میں سے کسی کو قتل کر دوں، لیکن اگر فرض کیجئے میں اس قتل کا فیصلہ کر بھی دیتا ہوں
تو کس کی پیشکش کو قبول کروں اور کس کی جان لوں؟ کبھی لڑکی کے بارے میں سوچتا تو مجھے احساس ہوتا کہ وہ کوئی مظلوم لڑکی ہے، اور کبھی سردار کی بااثر شخصیت مجھے متاثر کرنے لگتی۔ میں صرف اپنا تحفظ چاہتا تھا۔ دوسرا دن بڑا پریشان کن گزرا۔ میں نے سارا وقت جھونپڑی میں رہ کر ہی گزارا تھا۔ میرا ذہنی خلفشار بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ شام آہستہ آہستہ قریب آ رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اب سردار بھی مجھ سے ملاقات کرے گا اور وہ لڑکی بھی۔ ایک اور خیال میرے ذہن میں آیا، وہ یہ کہ کیوں نہ لڑکی سے خنجر لے کر رکھ لوں اور اس کی گردن دبا کر اسے ہلاک کر دوں۔ یہ خنجر کس کا ہے؟ سردار کو بھی اس کا علم نہیں ہوگا، لیکن یہ بہت سی جگہ میرے کام آ سکتا ہے۔ مجھے اس لڑکی سے کیا واسطہ؟ اگر وہ مظلوم ہے تو یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ وہ بڑی صاف انگریزی بول رہی تھی، جس کا مقصد ہے کہ اس کا تعلق بھی کم از کم اس سرزمین سے نہیں ہے، اور یہی کیفیت شاید سردار کی تھی۔ باہر تو اور وقت گزرتا رہا۔ اس رات میں اپنے جھونپڑے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ کافی رات گزر گئی تو دفعتاً میرے جھونپڑے سے باہر آہٹ سنائی دی۔ میرا خیال تھا کہ سردار آیا ہوگا، لیکن لڑکی کو دیکھ کر میں ششدر رہ گیا۔ اس نے اپنے لباس سے خنجر نکال کر مجھے پیش کیا تو میں نے اس سے ڈرتے ہوئے سوال کیا کہ کہیں سردار وغیرہ نے اسے دیکھ نہ لیا ہو، کیونکہ وہ لوگ اس کی طاق میں رہتے ہیں۔ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ سردار نشہ آور مشروب استعمال کرنے کا عادی ہے اور رات کے حصے میں وہ اپنے ہوش میں نہیں ہوتا۔ تم اسے نہیں جانتے۔ اس نے اس پورے قبیلے کو الو بنا رکھا ہے۔ وہ بے حد چالاک و مکار ہے۔ قبیلے بھر میں کوئی بھی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ سب اس سے ڈرتے بھی ہیں اور اس کے وفادار بھی ہیں۔ ایسی صورت میں کیا میری یہ کوشش ناکام نہیں ہو جائے گی؟ سردار کی ہلاکت کی خبر سنتے ہی سب کے سب شکاری کتوں کی طرح میرے پیچھے پڑ جائیں گے۔ میں نے یہ تمام باتیں پہلے ہی سوچ رکھی ہیں۔ تمہیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ میں تمہیں ہر طرح سے محفوظ رکھوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی زندگی کیوں نہ قربان کرنی پڑے۔ لڑکی نے یقین دلانے والی نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، اور میں دہانہ گال کھجاتے ہوئے کچھ سوچنے لگا۔ پھر میں نے کہا، لیکن اس کے لیے وقت کی کوئی قید تو نہیں ہے؟ نہیں، تم اپنی آسانی سے یہ کام کر لو، لیکن جتنی جلد یہ ہو جائے ٹھیک ہے، کیونکہ گزرنے والے لمحات کہانی میں تبدیلی بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا، تو پھر ٹھیک ہے، تمہارا یہ خنجر میرے پاس تمہاری امانت کے طور پر محفوظ ہے۔ میں اس سے اپنا کام کرنے کے بعد ہی تمہیں اس بارے میں اطلاع دوں گا۔ وہ جس طرح آئی تھی اسی طرح واپس نکل گئی، اور میرے لیے پھر وہی پریشانی کے لمحات پیدا ہو گئے۔ مجھے کوئی صحیح فیصلہ کرنا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ باہر طور سردار کی زندگی لینے سے پہلے کم از کم میں اس راز کو جاننا چاہتا تھا۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ سردار کیوں اس لڑکی کے قتل کے در پہ ہے، اور لڑکی کیوں سردار کی زندگی لینا چاہتی ہے۔ ہو سکتا ہے سردار کی جھونپڑی میں مجھے کچھ ایسی چیزیں مل جائیں جن سے یہ بات مجھے معلوم ہو سکے کہ ان دونوں کے درمیان نفرت کا وہ کون سا رشتہ قائم ہے۔ باہر طور اب مجھے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ کب اور کس وقت میں سردار کی جھونپڑی کی تلاشی لے سکتا ہوں۔ میں اس کے لیے کوششوں میں مصروف ہو گیا۔ اس دن تو کوئی داؤ نہ چل سکا، لیکن دوسرے دن صبح میں نے سردار کو اپنے چند آدمیوں کے ساتھ کہیں جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کے وہ خاص مشیر بھی اس کے ساتھ تھے جو ہر وقت ہی اس سے چپکے رہتے تھے۔ میں نے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ سردار کہاں جا رہا ہے، اور مجھے اس کا اندازہ ہو گیا کہ سردار یقیناً کسی لمبے ہی پروگرام پر جا رہا تھا، کیونکہ سردار کی طرف سے مجھے اب کافی مراد مل چکی تھیں اور لوگ میری جانب توجہ نہیں دیتے تھے۔ چنانچہ میں موقع پا کر اس کی جھونپڑی کے قریب پہنچ گیا اور پھر اس کے عقبی راستے سے اندر داخل ہو گیا۔ یہاں آ کر میں نے ایک لمحہ ضائع نہیں کیا۔ کم از کم مجھے یہ اندازہ تھا کہ سردار اپنی خاص چیزیں کہاں چھپا کر رکھتا ہے۔ چنانچہ میں جھونپڑی کے اس حصے میں پہنچ گیا جہاں موجود گھڑے کو میں پہلے دیکھ چکا تھا۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر صندوق کو چٹائی پر سے ہٹایا اور پھر پتھر کی سیل اٹھا کر گھٹنوں کے بل نیچے جھک گیا۔ وہ تمام اشیاء وہاں موجود تھیں جو سردار نے مجھے دکھائی تھیں، لیکن وہ چیزیں بھی مل گئیں جو میری طلب ہو سکتی تھیں۔
یہ ایک ڈائری تھی۔ سردار کی اس جھونپڑی میں ان چیزوں کا وجود ہی حیرت انگیز تھا کہ ڈائری بھی نظر آ گئی۔ میں نے پھرتی سے ڈائری اپنے قبضے میں کر لی اور باقی تمام چیزیں اسی طرح رکھ کر کڑا بند کر دیا۔ اس کے بعد میں برق رفتاری سے وہاں سے نکل آیا اور جھیل کے کنارے کنارے کافی دور چلتا چلا گیا۔ جب بہت دور نکل آیا تو کھجوروں کے ایک جھنڈ میں بیٹھ کر میں نے ڈائری کھولی۔ ڈائری کیا کھلی، گویا انکشافات کے باب کھل گئے۔ سردار مقامی نہیں تھا، وہ پرتگالی ماں اور امریکن باپ کی اولاد تھا۔ بچپن ہی سے اس نے جرائم کی زندگی اپنا لی تھی، پھر اس کے ہاتھوں کئی قتل بھی ہوئے اور اس کے بعد اس نے ایک ڈیوک کی بیٹی کو اغوا کیا تھا اور اسے لے کر فرار ہو گیا۔ پولیس اس کی تلاش میں تھی لیکن وہ پولیس کے ہاتھ نہیں آیا۔ لڑکی کو اس نے قیدی بنا کر رکھ چھوڑا اور پھر اسی لڑکی کے بطن سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام ایشل رکھا گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ مکینیوں کا طرز زندگی بدلتا چلا گیا۔ مکینیو اسی سردار کا اصل نام تھا۔ اس نے جرم کی زندگی کسی طور کم کر دی اور دوسرے کاروبار کرنے لگا۔ چوری کے مویشی اور اسلحہ اسمگل کرنا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ اس وقت ایشل 10 سال کی تھی کہ اس نے اپنی بیوی کا سودا ایک دولت مند آدمی سے کر دیا، لیکن اس کی بیوی نے احتجاجاً خودکشی کر لی تھی۔ ایشل ذہنی طور پر اپنی عمر سے بہت آگے تھی، سب دیکھتی تھی اور سمجھتی تھی۔ اس کے دل میں باپ کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی۔ اس کی دنیا آج تک پہاڑوں اور کھنڈرات تک محدود رہی تھی اور ان پہاڑوں سے نکلنے کے تمام راستے بند تھے، لیکن ایک روز پولیس نے سارے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور مکینو ایشل کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اور اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس کر مختصر سے سامان کے ساتھ بھاگ نکلا۔ وہ کئی راتوں تک مسلسل سفر کرتا رہا، دن میں کہیں چھپا رہتا اور راتوں کو سفر کرتا۔ پھر وہ ایک ساحلی علاقے میں نکل آیا اور یہاں سے ایک مال بردار جہاز کے کپتان کو بھاری رشوت دے کر جہاز میں سوار ہو گیا۔ کئی دن تک جہاز کا یہ سفر جاری رہا اور اس کے بعد وہ یہاں پہنچ گیا۔ اس نے اس علاقے کو اپنی سکونت کے لیے منتخب کیا۔ گمنام دنیا کے سارے خطرات سے وہ آگاہ تھا اور ان سے نمٹنے کے لیے انتظامات کر کے چلا تھا۔ غالباً اس کا یہی منصوبہ تھا کہ کسی ایسے پراسرار گوشے میں قیام کرے گا جہاں قانون اس کی گردن کو دبا نہ سکے۔ چنانچہ سب سے پہلے اس نے یہاں اپنے قدم جمانے کے لیے انتظامات شروع کر دیے۔ اس نے دور دور تک درختوں میں ایسے اسپیکر نصب کیے جو وائرلیس سے کنٹرول ہوتے تھے اور اس کے بعد اپنے چھپنے کے لیے بھی ایک جگہ تلاش کر لی۔ ایشل کو بھی اس نے اپنے ساتھ ہی پوشیدہ کر لیا تھا۔ پھر جب مقامی باشندے اس طرف سے نکلے تو ان اسپیکروں کے ذریعے اس نے انہیں پیغام دیا کہ یہاں اس علاقے میں ایک دیوتا آسمان سے اترنے والا ہے جس کے ہاتھ میں بے پناہ قوتیں ہیں۔ وہ ان کی تقدیروں کا مالک ہے اور وہ اس کے استقبال کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ آواز سیدھے سادے مقامی باشندوں کے لیے بڑی حیرت انگیز تھی۔ وہ کئی دن تک انہیں یہ آوازیں سناتا رہا اور اپنے پیغامات انہیں دیتا رہا۔ مکینو کے اندر لاتعداد صلاحیتیں پوشیدہ تھیں۔ وہ مقامی زبان بول سکتا تھا جس کی وجہ سے اسے مزید آسانیاں حاصل ہو گئیں۔ پھر اس نے مقامی باشندوں کو آخری اطلاع دی اور اپنی آمد کے دن کا تعین کر دیا، اور جب وہ ایشل کے ساتھ برہنہ بدن ان کے درمیان وارد ہوا تو مقامی باشندے اس کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے اسے اپنا دیوتا تسلیم کر لیا۔ مکینو بہت چالاک تھا، اس نے چند ہی دن میں ان پر اپنا سکہ جما لیا اور یہاں اپنے قدم جمانے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن ایشل اس سے اب بھی نفرت کرتی تھی۔ چوں چوں وہ بڑی ہوتی گئی اس کی نفرت پروان چڑھتی گئی۔ اس نے اپنی ماں کا انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مکینو بے وقوف نہیں تھا، وہ یہ بات محسوس کرتا تھا کہ ایشل اسے ناپسند کرتی ہے۔ ایشل نے اسے کہہ دیا تھا کہ اگر اسے کہیں بھی اس کی مرضی کے خلاف مجبور کیا گیا تو وہ اس کا راز کھول دے گی۔ اس طرح مکینو ایشل کے وجود سے خوف زدہ رہنے لگا۔ اسے ہمیشہ ہی یہ خوف رہتا کہ کہیں ایشل کا منہ نہ کھل جائے۔ وہ ایشل کی زندگی کے در پہ ہو گیا، لیکن یہ بات بھی اس کے ذہن میں تھی
کہ ایشل اس کے ساتھ آئی ہے۔ اگر وہ اسے اپنی مرضی سے قتل کرے گا تو مقامی باشندے حیران ہو جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ ایشل کے قتل کو تسلیم ہی نہ کریں۔ صورتحال اب میری نگاہوں میں مکمل طور پر واضح ہو گئی تھی۔ یہ دونوں باپ بیٹی تھے، لیکن ایک دوسرے کے دشمن۔ مجھے اب یہ فیصلہ کرنا تھا کہ مجھے کس کا ساتھ دینا چاہیے، اور اس کے لیے میں نے بہت غور و خوض کیا اور یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے مکینوں کا قصہ پاک کر دینا چاہیے اور ایشل کو اپنے ساتھ لے جا کر مہذب دنیا میں چھوڑ دینا چاہیے۔ میرے دل میں واقعی مظلوم ایشل کے لیے گنجائش پیدا ہو گئی تھی۔ باہر طور یہ دن میں نے بڑے اضطراب میں گزارا۔ شام کو کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ سردار پتہ نہیں کب واپس آیا، لیکن اسے میری اس کوشش کا کوئی احساس نہیں ہو سکا تھا۔ وہ خاموشی سے میرے عمل کا انتظار کر رہا تھا، لیکن میں دوسرے ہی انداز میں سوچ رہا تھا۔ شام کا ہلکا پن رات کے اندھیروں میں تبدیل ہو گیا تو میں اپنی جھونپڑی میں بیٹھ کر آنے والے وقت کے بارے میں غور کرنے لگا۔ مجھے ایشل کا انتظار تھا۔ میں اسے بتانا چاہتا تھا کہ اب تمام حقیقتیں مجھ پر کھل گئی ہیں اور میں نے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کر لیا ہے۔ رات کا کھانا بھی میں نے مختصر ہی سا کھایا۔ طبیعت پر ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ نہ جانے میں کیسی کیسی کیفیتوں کا شکار تھا۔ رات گہری ہو گئی۔ میں ایشل کا انتظار کر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے یقین تھا کہ وہ آئے گی۔ سردار کی طرف سے ابھی تک مجھ سے کوئی باز پرس نہیں کی گئی تھی۔ غالباً وہ انتظار کر رہا تھا اس بات کا کہ میں اپنے مقصد کی تکمیل کر لوں، اور اس تکمیل کے لیے مجھے آزاد چھوڑ دیا گیا تھا۔ سوچنے کے لیے میرے پاس بہت کچھ تھا۔ سردار بار بار مجھے یہ ہدایت کرتا رہا تھا کہ میں اس لڑکی سے کوئی اور رشتہ قائم کرنے کی کوشش نہ کروں۔ اس کی کیفیت کا مجھے بخوبی اندازہ ہو چکا تھا۔ باہر طور ایشل کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ وہ رات کے کسی حصے میں مجھ سے ملنے ضرور آئے گی، اور میرا یہ یقین غلط ثابت نہ ہوا۔ وہ آئی، سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں اس نے یہ چادر کہاں سے حاصل کی تھی۔ میں اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے چونکا، لیکن پھر جب میں نے اسے پہچانا تو میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایشل نے ابھی تک مجھے اپنے آپ سے روشناس نہیں کرایا تھا اور گمنام حیثیت سے میرے سامنے آتی تھی، لیکن آج میں اس کی تمام اصلیت سے واقف ہو گیا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، تم نے کوئی صحیح فیصلہ نہیں کیا۔ شاید اگر تم صحیح فیصلہ کر لیتے تو اب تک اپنے کام کی تکمیل کر چکے ہوتے۔ غالباً تم نے میری اس بات پر توجہ نہیں دی کہ جتنا وقت گزرے گا تمہاری اپنی زندگی بھی خطرے میں پڑتی چلی جائے گی۔ اس کے ان الفاظ پر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے آہستہ سے کہا، تم موجود ہو میری حفاظت کے لیے، پھر میری زندگی کو کیا خطرہ لاحق ہے؟ اوہ، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکتی۔ اگر میں تمہاری حفاظت کر سکتی اور اس قدر طاقتور ہوتی تو اپنا کام خود بھی کر سکتی تھی۔ میں تمہیں بتاؤں، تم مجھ پر یقین نہیں کر رہے۔ حقیقت یہی ہے کہ وہ شخص جو سردار ہے یہاں کبھی کسی کو نہیں چھوڑ سکتا، کسی انسان کو یہاں سے باہر جانے کی اجازت نہیں دے گا، کیونکہ اگر کوئی یہاں سے باہر چلا گیا اور اس نے کبھی یہ کہانی کہیں اور سنا دی تو سردار کی اپنی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ لیکن افسوس میں ابھی تک تمہارے نام سے ناواقف ہوں۔ کوئی نام تو ہوگا تمہارا۔ کس نام سے تمہیں پکارا جا سکتا ہے؟ کیا تم مجھے اپنا نام بتانا پسند نہیں کرو گی؟ نہیں، ابھی نہیں۔ میں تم سے کہہ چکی ہوں کہ میں تمہیں اپنی کہانی ضرور سناؤں گی، لیکن ابھی یہ وقت نہیں آیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں خود تمہیں تمہاری کہانی سنائے دیتا ہوں ایشل، میں نے کہا، اور وہ اس طرح اچھل پڑی جیسے بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ اس کی خوبصورت آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا اور وہ پاگلوں کی طرح مجھے گھورے جا رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ سردار نے تمہیں ساری کہانی سنا دی؟ نہیں ایشل، کسی غلط فہمی کا شکار مت ہو۔ بھلا سردار مجھے یہ بتائے گا کہ وہ مہذب دنیا کا ایک شخص ہے؟ کیا وہ مجھے یہ بتائے گا کہ وہ تمہارا باپ ہے؟ تو پھر تمہیں یہ سب کچھ کیسے معلوم ہو گیا؟ تم یہ سب کچھ کیسے جان گئے؟ میں جانتی ہوں وہ کتنا شاطر ہے۔ اس نے یقیناً تمہیں اپنے جال میں پھانس لیا
اور جب تم سردار کے جال میں پھنس گئے تو پھر اس بات کی کیا گنجائش ہے کہ تم میرے لیے کچھ کرو؟ ناممکن، ناممکن۔ گویا میرا منصوبہ فیل ہو گیا۔ اس کے لہجے میں ایک یاسی سی پیدا ہو گئی۔ چند لمحات بعد وہ اسی طرح مجھے گھورتی رہی اور پھر دفتن پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، لیکن اس کے باوجود تم مجھے قتل نہیں کر سکتے، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، سمجھے؟ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ایشل، بے وقوف نہ بنو۔ کیسی باتیں کر رہی ہو تم میرے ہاتھوں تمہیں کوئی نقصان کبھی نہیں پہنچ سکے گا، اس بات پر بھروسہ کر لو۔ میرے ہاتھوں تمہیں کوئی نقصان کبھی نہیں پہنچ سکے گا، اس بات پر بھروسہ کر لو ایشل۔ لیکن تم ہاں، میں تم سے کہہ رہا ہوں، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہی حقیقت ہے۔ میں تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں نے تمہاری مظلومیت تسلیم کر لی ہے۔ وہ عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، لیکن تمہیں میرے بارے میں کیسے معلوم ہو گیا؟ تمہیں کیسے علم ہو گیا کہ میں مظلوم ہوں؟ میرا نام ایشل ہے اور سردار تمہارا باپ ہے، میں نے کہا، اور اس نے گردن ہلا دی۔ پھر اس کی آنسو بھری آواز ابھری، ہاں وہ میرا باپ ہے، لیکن ایسا باپ ہے جسے باپ کہنا اس مقدس رشتے کی توہین ہے۔ اس نے کہا، مجھے تمہاری کہانی معلوم ہے ایشل، سردار کی ڈائری میں سے میں سب کچھ پڑھ چکا ہوں۔ ایشل بے اختیار ہو گئی۔ اس نے مجھے اپنی ماں پر ہونے والے مظالم کی داستان سنائی۔ اس نے کہا کہ وہ اپنے باپ سے بے پناہ نفرت کرتی ہے۔ میں نے اسے تسلیاں دیں اور اپنے تعاون کا یقین دلایا۔ ایشل چلی گئی اور میں اس کے بارے میں غور کرتا رہا۔ کیسی عجیب کہانی تھی۔ بہرحال اب مجھے کوئی تردد نہیں کرنا تھا۔ مجھے فیصلہ کرنے میں آسانی ہو گئی تھی۔ قتل مکینو ہی کو ہونا چاہیے تھا۔ مظلوم لڑکی ساری زندگی باپ کے ظلم و ستم کا نشانہ رہی ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ماں کو فروخت کیا گیا۔ اس سے زیادہ اذیت اور کس بات کی ہو سکتی تھی؟ مجھے اب نہایت ہوشیاری سے اپنا کام کرنا تھا۔ اب تک ایشل مجھے ترکیبیں بتاتی رہی تھی اور اب مجھے خود اس کی زندگی اور اس کے باپ کی موت سے دلچسپی ہو گئی تھی۔ اب صرف وقت اور موقع کا انتظار تھا۔ اس شام کی رات کو میں اپنا کام کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ سردار نے اچانک مجھ سے ملاقات کی۔ وہ معمول کے مطابق میرے جھونپڑے میں آ گیا تھا۔ تم نکمے پن کا ثبوت دے رہے ہو۔ کیا اس مسئلے میں نے تم پر بھروسہ کر کے غلطی کی ہے؟ کیوں سردار؟ اتنے دن گزر گئے اور تم ابھی تک اپنی کوشش میں ناکام رہے ہو۔ یہ آخری شام ہے سردار۔ کیا مطلب؟ آج رات میں اپنے مشن کی تکمیل کر لوں گا۔ تمہیں یقین ہے؟ 100%، میں نے جواب دیا۔ تب میں تمہاری کامیابی کا انتظار کروں گا، سردار نے کہا، اور اس کے بعد وہ خوش خوش چلا گیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ سردار، افسوس، تم میری کامیابی کا منظر دیکھنے میں ناکام رہو گے۔ یہ دیکھنا تمہاری تقدیر میں نہیں ہے۔ معمولات میں کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ میرے لیے رات کا کھانا آ گیا۔ اب چونکہ میں سردار کا خاص آدمی تھا، اس لیے میرے لیے کھانا بھی خاص ہی ہوتا تھا۔ پھل وغیرہ کے ساتھ شکار کیے ہوئے پرندوں کا گوشت بھی شامل ہوتا تھا، مگر میں نے آج کے کام کے پیش نگاہ کھانا بہت کم کھایا تاکہ ہلکا پھلکا رہوں۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں آرام کرنے لیٹ گیا۔ رات گزرنے کا انتظار کرنا تھا۔ پروگرام کے مطابق مجھے سردار کو قتل کر کے یہاں سے سیدھا ایشل کی جھونپڑی پر پہنچنا تھا، اور پھر یہاں سے ہم دونوں کو سیدھا سمندر کے کنارے جہاں ایشل نے فرار کا بندوبست کر رکھا تھا۔ بالآخر وہ وقت آ گیا جب مجھے اپنے کام کا آغاز کرنا تھا۔ دل میں بے چینی تھی۔ قتل وغیرہ میرے بس کی بات نہیں تھی۔ میں تو چونٹی کو بھی قتل نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تو بس ایک وقتی اور جذباتی حادثہ تھا، اس لیے اس وقت بھی میری بری حالت ہو رہی تھی۔ ایشل کا دیا ہوا خنجر میرے لباس میں پوشیدہ تھا۔ میں جھونپڑی کے قریب پہنچ گیا۔ اطراف میں سناٹا تھا۔ اندر جھونپڑی میں تاریکی پھیلی ہوئی تھی اور گہرے گہرے خراٹوں کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ منحوس مکینو آرام کی نیند سو رہا تھا۔ میں احتیاط سے جھونپڑی میں داخل ہو گیا۔ خنجر میرے ہاتھ میں لرز رہا تھا۔ میں نے سوئے ہوئے سردار کی طرف دیکھا۔ تاریکی میں اس کا ہیولہ مزید
خوفناک لگ رہا تھا۔ اس کی طرف بڑھتے ہوئے مجھے اپنے قدم من بھر کے محسوس ہو رہے تھے۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح اس کے پاس پہنچ گیا، ہمت کی اور خنجر والا ہاتھ بلند کر کے پوری قوت سے خنجر سردار کے سینے میں عین دل کے مقام پر گھونپ دیا۔ پچاک کی آواز کے ساتھ خنجر مکینوں کے بدن میں داخل ہو گیا۔ میں نے اسے کھینچ کر دوسرا اور پھر تیسرا وار کر دیا، لیکن کام پہلے ہی وار میں ہو گیا تھا۔ ابھی میں اس تیسرے وار سے فارغ ہی ہوا تھا کہ دفتن جھونپڑی میں آہٹ ہوئی اور پھر ایک مشعل روشن ہو گئی۔ میرے بدن میں لہو جم گیا تھا، بدن کی رگیں پھٹتی محسوس ہونے لگی تھیں۔ مشعل کے نزدیک جو شخص کھڑا تھا وہ سردار مکینو ہی تھا۔ اس کا چہرہ خوفناک ہو رہا تھا اور اس سے بھی زیادہ خوفناک چیز اس کے ہاتھ میں دبا ہوا پستول تھا۔ یہ وہی پستول تھا جو اس نے گلے سے نکال کر مجھے دکھایا تھا۔ ذہن کی حالت ناقابل بیان تھی۔ سہمی ہوئی نگاہوں سے میں نے لاش کی طرف دیکھا۔ یہ کون ہے جسے میں نے قتل کیا ہے؟ کوئی اندازہ نہیں ہو سکا۔ مکینو میری ہر کیفیت سے اچھی طرح واقف تھا۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد اس نے کہا، تم نے جو کچھ کیا میری توقع کے عین مطابق ہی کیا۔ میں ہمیشہ اس کے لیے تیار رہتا ہوں۔ یہ کون ہے؟ میں نے سہمے ہوئے لہجے میں لاش کی طرف رخ کر کے پوچھا۔ میرا ایک غلام، اور یہ اس کے لیے اعزاز ہے کہ اس نے میرے لیے جان دی، اس نے جواب دیا۔ پھر کسی قدر غضبناک لہجے میں بولا، تم میری توقع سے زیادہ بے وقوف نکلے نوجوان، اتنا احمق نہیں سمجھتا تھا میں تمہیں۔ کیوں؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ میری ڈائری سے تمہیں میری سابقہ زندگی کے بارے میں معلوم ہو چکا تھا، اس کے باوجود تم نے مجھے قتل کرنے کے لیے اتنا گھٹیا طریقہ کار اختیار کیا۔ جرم سے میرا ماضی بھرا پڑا ہے۔ ایک ایسے شخص کی ہلاکت کے لیے تو کوئی شاندار منصوبہ ہونا چاہیے تھا۔ تم شاطر مجرم کے خلاف جرم کر رہے تھے اور تم نے یہ بات کیوں نظر انداز کر دی کہ میں تم سے بڑا مجرم ہوں؟ اس کا انداز زہریلا تھا۔ میں خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ میرا تجربہ تم سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ کام تمہیں سونپنے کے بعد میں ایک لمحہ تم سے غافل نہیں رہا۔ میں عورت کی قوت سے واقف ہوں۔ دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، سمجھدار انسان صرف اپنا کام کرتا ہے، یہ سوچے بغیر کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ تم اگر میرے کام کی تکمیل کر سکتے تو پہلے ہی مرحلے میں کر دیتے۔ پہلے مرحلے میں تم وہ نہ کر سکے جو تمہیں کرنا تھا۔ میں نے یہ سمجھ لیا کہ اب تم یہ کبھی نہ کر سکو گے۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ تم نے ایشل کو قتل نہیں کیا تو اب اس کے ایما پر مجھے قتل کرنے کی کوشش ضرور کرو گے۔ یہی عورت کی تاریخ ہے، یہی مرد کی تاریخ ہے۔ یہ تمہاری بے وقوفی نہیں، تاریخ ان حماقتوں سے بھری پڑی ہے۔ مگر تم ذرا اعلیٰ پائے کے احمق ہو۔ تم نے میری ڈائری چرا کر میرے بارے میں سب کچھ معلوم کر لیا۔ ڈائری کے آخری صفحے کی تاریخ نہیں دیکھی، یہ نہیں سوچا کہ میں باقاعدہ ڈائری لکھتا ہوں، اور اگر ڈائری اپنی جگہ موجود نہیں ہوگی تو میرا ذہن تمہارے علاوہ کسی اور کی طرف نہیں جائے گا۔ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، بے وقوف۔ میرے بدن میں سرد لہریں اٹھ رہی تھیں۔ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے مجھے معلوم تھا۔ موت میری شہرک کے قریب تھی۔ سردار نے پھر کہا، خنجر پھینک دو، اب یہ تمہارے لیے بیکار ہے۔ در حقیقت خنجر میرے لیے بیکار ہی تھا۔ سردار کی انگلی کا ایک اشارہ میری موت بن سکتا تھا۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر خنجر پھینک دیا، جسے سردار نے جھک کر اٹھا لیا تھا، لیکن خنجر اٹھاتے ہوئے وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا تو پھر اٹھ نہ سکا۔ میں نے اسے گردن جھٹکتے ہوئے دیکھا تھا، یوں لگتا تھا جیسے اسے چکر آ گیا ہے۔ ایک بار پھر آہٹ ہوئی اور میری نظریں جھونپڑے کے دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ اندر داخل ہونے والی ایشل تھی۔ وہ زہریلی نگاہوں سے مکینو کو دیکھ رہی تھی۔ مکینو ابھی اسی طرح بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے عورت کی تاریخ نہیں پڑھی، میرے باپ، لیکن مجھے یقین ہے کہ کسی بھی دور میں عورت اتنی بے بس نہیں ہوئی جتنا مرد اسے سمجھتا رہا ہے۔ تو نے میری ماں کو خودکشی پر مجبور کیا تھا، تو نے اس کی حرمت پامال کر دی تھی، تو نے میرا بچپن رون ڈالا تھا، تو مجھے ان وحشیوں کے درمیان لے آیا جن میں ہمیشہ اجنبی رہی ہوں۔ میرا باپ
میرا مستقبل کیا تھا؟ تو نے میری نفرت کو محسوس کیا اور میری موت کے در پہ ہو گیا، لیکن میں بھی تیری اولاد ہوں۔ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، تجھے میرے لوہے کی کاٹ کا بھی اندازہ کرنا چاہیے تھا۔ ہاں میرے باپ، تو اس کی نگرانی کر رہا تھا تو میں بھی تیری نگراں تھی۔ تو بہت بڑا مجرم ہے تو میرے بدن میں بھی تیرا ہی خون ہے۔ یہ میرے لیے مجھ سے زیادہ قیمتی ہے کیونکہ یہ مجھے میری دنیا میں لے جائے گا، اور کون تھا مجھے یہاں سے نکالنے والا؟ اس لیے میرے باپ، تو اسے قتل نہ کر سکے گا۔ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے بھورے ریٹھوں سے بنی ہوئی جو شراب پی رہا تھا، میں نے اس میں سانپ کا زہر شامل کر دیا تھا، چارو کا سانپ کا زہر جو کچھ دیر کے بعد اثر کرتا ہے۔ میں نے چونک کر مکینو کو دیکھا، اب اس کے ہاتھ ڈھلک گئے تھے اور ان میں وہ تناؤ نہیں تھا۔ اس کی گردن لٹکی ہوئی تھی، پستول اور خنجر نیچے پڑے ہوئے تھے۔ ایشل نے میری طرف دیکھا اور بولی، پستول اٹھا لو اور میرے ساتھ آؤ۔ میں نے خاموشی سے اس کی ہدایت پر عمل کیا تھا۔ جھونپڑے سے باہر تحت نگاہ خاموشی اور سناٹے کا راج تھا۔ میں دھڑکتے دل سے ایشل کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ ہمیں تقریباً 2 میل پیدل چلنا پڑا۔ اس کے بعد ہم ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں درختوں سے گھری کھاڑی نظر آ رہی تھی۔ ایشل درختوں میں گھس گئی اور پھر اس نے گھاس میں پوشیدہ ایک کشتی مجھے دکھائی جو نہ جانے کیسے کیسے سامان سے لدی ہوئی تھی۔ خشک پھل کے انبار تھے، چھوٹے درخت کے تنے کھوکھلے کر کے ان میں پانی کا ذخیرہ کیا گیا تھا۔ نہ جانے یہ کام کتنی مدت میں ہوا ہوگا۔ میں ایشل کی قوت کا اندازہ لگا رہا تھا۔ بہرحال ہم دونوں نے کشتی دھکیل کر کھاڑی میں ڈال دی، پھر اس میں سوار ہو گئے۔ میں تیزی سے چپو چلا رہا تھا اور ہمیں اس وقت تک شدید محنت کرنی پڑی جب تک کشتی کھلے سمندر میں نہ پہنچ گئی۔ معاون ہواؤں نے رات بھر میں ہمیں بہت دور پہنچا دیا۔ ایشل بہت خوش تھی، اس نے مجھ سے بہت سی باتیں کی تھیں۔ سامان کے علاوہ اس نے مجھے سونے کے چوکوٹ ٹکڑے اور قیمتی ہیرے دکھائے جو نہ تراشیدہ تھے، اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ سب کچھ بے حد قیمتی ہے۔ پھر سمندری صعوبتوں کا آغاز ہو گیا۔ شارک مچھلیاں، آکٹوپس اور دوسری بلاؤں نے ہمیں گھیر لیا۔ تیز دھوپ اور نم ہواؤں نے شکلیں بدل دیں۔ رہی سہی کسر ایک طوفان نے پوری کر دی جس میں ہماری کشتی الٹ گئی اور سب کچھ سمندر کی نظر ہو گیا۔ الٹی ہوئی کشتی بمشکل سیدھی کی اور اس میں سوار ہو گئے، لیکن اب کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ جب تک ہوش قائم رہ سکے ہم ایک دوسرے کی دلجوئی کرتے رہے، اور اس کے بعد موت کے انتظار کے سوا کچھ نہ رہا۔ لیکن موت نہیں آئی، بلکہ زندگی ایک جہاز کی شکل میں آ گئی جس نے ہمیں بچا لیا، اور دلچسپ بات یہ تھی کہ یہ میرے وطن کا جہاز تھا۔ آج میں پھر اپنے وطن میں ہوں۔ ایشل میری بیوی ہے اور ہماری ذمہ داریوں میں اضافہ ہونے والا ہے۔ چین و عرب کیا، سارا جہاں ہمارا ہے، اور افریقہ بھی ہمارا ہے۔ میں چین یا عرب تو نہیں جا سکا، افریقہ اور یورپ میں رہا ہوں۔ یورپ بھی تو ہمارا ہی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ضرور ہیں جو ہماری نہیں، جیسے یہ کوارٹر جس میں ہم رہتے ہیں سرکاری ہے، بجلی اور پانی بھی ہمارا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مجھے دولت کے انبار نہیں مل سکے، لیکن کچھ سفارشوں سے ایک سرکاری محکمے میں نوکری ضرور مل گئی ہے، اور اللہ کے فضل سے گزر رہی ہے بس۔